الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست سٹیج سیکرٹری طرفوں میرے اعلان تین میرے ہی خوبیاں بیان ہوئی نے اور تین لقابات وہ تینوں ہی ٹھیک نہیں سن میرے حق مناسب نہیں سی ہر بندے نو وہ مقام دینا چاہیے جیڑا اس دا ہوئے غلو بھی حرام ہے تے کسی دی شان نو کٹانا بھی منع ہے نہ میں حضرت یزدانی شہیدی تصویر ہاں نہ میں حضرت داؤد غزنوی رحمہ اللہ دی تحریر ہاں اور نہ ہی میں حضرت علامہ شہید دا جانشین ہاں بہت اونچے لوگ سن اللہ انہاں دی قبراں تے رحمتہ نازل فرمائے بڑا مولوی ہے وہاں توجہ میرے رکھ اے نہیں کافی یہ انہوں دا اس نے جانتے میں نہیں کہہ سکتا مغالطہ سے جو اللہ انہوں دور کر دے میں کسی پاسوں بھی تشبیہ دے لائق نہیں سا توجہ فرمائی ہر نماز دے ہر رکعت دے اندر ہر نمازی یہ دعا پڑھدا ہے اہدنا الصراط المستقیم جب تک یہ آیت نہ پڑھے وہ دی سورہ فاتحہ مکمل نہیں تے جے فاتحہ نہ پڑھے تو دی مکمل نہیں نماز ہے ہی نہیں مکمل لفظ جڑا خطرناک جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ دی نماز کوئی اور فاتحہ دی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ اسا سارے انو راہ مستقیم دے سیدھا راستہ جدو تسی سارے اللہ کو اس بات دا سوال کر دے ہو کہ یا اللہ سیدھا راہ دے اس راہ دا پتہ بھی ہے یا نہیں اور سیدھا راہ ہے کیڑا منگن لگیا شعور پوری طرح ہونا چاہیے بندہ اللہ کو بیٹا منگتا ہے تو بندے نو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹے دے اے فوائد نے جو اولاد ہوئے گی تو اے فائدہ ملے گا تا منگتا ہے رزق منگتا ہے مال منگتا ہے صحت منگتا ہے تو پہلے او دی چیز دی افادیت تو اس دا پوری طرح آگاہ ہوتا ہے پھر رب کو سوال کردا ہے اساں جو سارے سوال کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم
اے اللہ مینوں سیدھا راہ دے دے۔ تو یہ سیدھا راہ ہے کیا؟ پہلے اس کی پہچان کرو، وہ دی معرفت ہوئے، پھر بڑا منگنے مزہ آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ معرفت ہوئے گی نا، پہچان ہوئے گی، پھر سکون ہوئے گا، اطمینان ہوئے گا۔ یہ مثال میں سادہ جی اس طرح دینا، عربی اندر کوئی خطیب واعظ عالم دعا کرے نا عربی زبان وچ، اسی ایویں ہی آمین کہی جانے، پتہ کو نہیں ہوتا کی مانگ رہے ہیں۔ تو جدوں پنجابی اردو چ منگے، ساڑی زبان چ منگے، تو پہلے خشوع ود جاندا ہے، ہن پتہ ہوندا ہے منگ کی رہا ہے۔ یہ فطری بات۔ جدوں تمہیں پتہ ہوئے گا نا کہ صراط مستقیم آندے کنوں، وہ ہے کی، پھر منگنے مزہ بھی ہوئے گا، دعا خشوع خضوع بھی ہوئے گا۔ راہ مستقیم سیدھا راستہ اے اللہ سانو او عطا کر دے۔ یہ اسی دعا کرنے اور تقریباً ہر مکتبہ آئے فکر ضرور اے اللہ کو دعا کردہ ہے۔ بھلا اے بھی گربان ہے جھانکو منگ دے جے آوو تو لبیا بھی ہے یا آج تک منگ دے ہی رہے ہو۔ ایک تو ایس چیز سے غور کرنا، میری عمر جو ہو گئی 30 سال 40 سال 50 سال، میں اللہ کو مانگ رہا اے دن الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راہ دے۔ 30 40 50 سال دی دعا دا کوئی ثمرہ کوئی نتیجہ تو لبیا بھی ہے یا نہیں؟ پہلی بات کہ راہ مستقیم سیدھا راہ سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ دوسری بات کہ راہ مستقیم تو ہن آج تک لبیا بھی ہے یا نہیں؟ اور تیسری بات جڑے راہ تے چل رہے ہو یہ راہ وہی ہے جڑا منگ دے ہو؟ ہر بندہ سوچے کہ جڑے راہ تے میں چل رہے ہوں کیا یہ راہ وہی ہے جڑا میں نماز منگنا اہدنا الصراط المستقیم؟ تسی پریشان نظر آندے ہو، خیر ہے؟ میں تو نظر آ رہا ہو پریشان، کی مسئلہ ہے؟ کس بندے تو انہوں پریشان کیتا ہے؟ کنے ماریا تو انہوں دسو من موکلا؟ تو انہوں کسی کو جا کے ہے؟ کسی پریشان کیتا ہے؟ کسی تو جھنکے ہیں میرے تو پہلے؟ تو پھر کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ پھر بولو، ہلو جلو، کوئی ہاں ہوں کرو، جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ۔ بس کریے یا بیان کریے؟ ہاتھ چوکو کھا جڑے آن دے ہو بس کرو۔ مطلب ادھی مسجد اس حق کے چھے بس کر دیو، اتھے ہی جان چھاڑ دیو۔ تو ان سارا نہیں پہلے ہی پتہ ہے براہ مستقیم کیڑا ہے۔ ہاں ہوں ذرا غور کرو، توجہ فرماؤ، سنو۔ 2-3 چیزیں میں توڑے سامنے رکھنے دی کوشش کر رہا ہوا کہ اسی ہر نماز کی منگنے کہ اے اللہ سن راہ مستقیم دے، سیدھا راستہ دے۔ یہ دعا منگن تو پہلے 3 چیزاں قابل غور نے۔ پہلی چیز کہ صراط مستقیم ہے کیڑا، یہ معرفت پہچان۔ دوسری بات کہ راہ مستقیم تو ہن لبیا یا نہیں؟ تو جے ایدی فکر نہیں تو ایدی فکر کر لو کہ جڑے راہ تے تسی چل رہے ہو یہ راہ وہی ہے جڑا روز منگ دے ہو۔ بس اے 3 چیزاں بیان کرنی ہیں، اور تہاڈی قسمت بھاویں 1 بجے تک بیان ہو جان، بھاویں 4 بجے تک ہون، ان 4 چیزاں بیان کرنیاں انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ راہ مستقیم سیدھا راہ، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اور وہ لکیر بالکل سیدھی کھینچی، جنہوں ریاضی دی زبان میتھ دی زبان خط مستقیم کیا جان، سیدھا کوئی نہ پڑھے سکول سیدھا خط مستقیم، سیدھا خط۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مستقیم سیدھا خط کھچیا، پھر آپ نے 2 لکیراں او دے سجے پاسے ماریاں،
دو لکیراں تے دو کھبے پاس، پتہ نہیں 4 کیوں ماریاں سن، یہ ہن تُہاں سمجھ آنی ہے 1:30 بجے 4 کیوں ماریاں سن۔ ایک خط مستقیم سی سیدھا، 2 سجے تے 2، یعنی کل 5 فرقے ہو گئے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ ایک خط مستقیم، 2 سجے تے 2، سجے والے پاسے کیڑے نے کھبے والے پاسے کیڑے نے، یہ میں تمہیں دس کے انشاءاللہ تھوڑی جان چھڑ دینی۔ تے خط مستقیم تے کون ہے؟ نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا ہے جنہوں کی آندھنے خط مستقیم سیدھا، 2 خط آپ نے ٹیڑے اسے لکیر دے نال رل دے اور جڑ دے اور او دے وچوں ہی سیڈ تے 2 لکیرہ کھچیا اور 2 پھر بائیں طرف، اور جدو کل کنی لکیرہ ہو گئی ہیں کچھ ہی بولو 5، جیڑی 5ویں بڑی پہلے لکیر کھینچی سیدھا، نبی علیہ السلام نے اس لکیر ہوتے چاہ انگلی پاک رکھی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا میرے صحابہ اے جڑا راہ ہے نا خط مستقیم، اے میرا ہے، اے میرا راہ ہے، اے جڑے 2 سجین تے 2 کھبین، اے راہ کیڑے، فرمایا اے 4 راہ میرے، اے 4 میرے نہیں، اے ہیں کہ دے اے 1:30 بجے انشاءاللہ۔ فی الحال یہ سمجھو کہ اے جڑے 2 سجے 2 کھبے آلیں، اے راہ محبوب دے راستے نہیں، اے خط مستقیم نہیں، اے خط مستقیم دے وچوں نکلے ہوئے یا سیڈاں تے تھوڑے جے ٹیڑے ہوئے ہوئے یا ایویں خط مستقیم چل دے آپ ہی جڑے ٹیڑے پاسے پہ گئے، اے او 2 خط سجے نے تے 2 خط کھبے نے، درمیان صراط مستقیم ہے سیدھا خط۔ ہن لبی یہ تلاش کریے، اسی اس بات متلاشی آنا کہ اسا انشاءاللہ سیدھے راہ تے چلنا ہے انشاءاللہ، کچھ ہی بولو، ہر بندے دی چاہتے کہ سیدھے راہ تے اسا چلنا ہے، اور بندہ کہا سان کیا میں پتہ چلے گا کہ سیدھا راہ ہے کیڑا؟ بس سیدھا راہ انشاءاللہ میں تو نہ دسدا، لیکن تسی تھوڑی جی تڑپ پیدا کرو اپنے دل و دماغ، جیڑا پہلے مسلک بھریا ہویا ہے نا، کوئی میرے سامنے وہابی بیٹھا ہے، کوئی سنی بیٹھا ہے، کوئی کسی مسلک دا ہے، کوئی کسی مسلک دا ہے، یہ 5 7 10 منٹ لئی نا انشاءاللہ ذہن چو کڈو بس ہی پہلے کیا، تو پھر میں تو سیدھا راہ دسدا، تو پھر دعا کرنے کہ اللہ سنو سیدھا راہ عطا فرما دے۔ یہ پہلے ہی تسی اس تے ہوو تے اللہ دا شکر ادا کرنا، تے جے تسی کدیں سجے کھبے نکل گیا نا جڑے راستے ایسا لکیرہ، تے مہربانی کر کے واپس آ جانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور سیدھے راہ تے چلنا انشاءاللہ، یہ راستہ مستفادہ ہے۔ آئیے تلاش کیجئے، اسی جو منگنے ہیں کہ یا اللہ راہ سنو سیدھا دے، صراط مستقیم دے، اس صراط مستقیم تے کوئی ہستی ہے جدے بارے گارنٹی ہوئے، ضمانت ہوئے، دلیل ہوئے کہ اے ہستی ایسی شخصیت ہے جو جنہ دا صراط مستقیم تے ہونا یقینی ہے، تے اسی بھی انہوں دے پیچھے لگ جائیے تے اسی بھی صراط مستقیم ہو جائیں گے۔ کوئی ایسی ہستی تلاش کیجئے، 30 پارے قرآن دے پڑھو، کسی ہستی دے بارے گارنٹی ضمانت نہیں سوا ایک شخصیت ہے کہ اے ہستی ہے جو صراط مستقیم تے نے، اللہ جی وہ کیڑی ہستی ہے؟ قرآن فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، سبحان اللہ، تھوڑی آج مٹھی مٹھی خیر ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس طرح رہے، میں اچھی نہیں گوانا چاہتا تو متوجہ تو کرنا چاہنا، سبحان اللہ نہ بھی کہو تو انشاءاللہ ہے تھوڑی 2 بجے تک جان تے نہیں چھوٹ دی، گل تو سمجھنی ہے تے سمجھانی ہے تے سمجھائے بغیر نہ کدے میں گیا تے انشاءاللہ نہ کدے تسی اٹھے ہو، ڈٹے رہو گے نا انشاءاللہ۔ کون نے صراط مستقیم تے قرآن فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اصل میں لمبا سفر کیتا ہے، گلا تھوڑا جا خراب ہے، چل جائے گا انشاءاللہ 1:30 بجے تک، ہاں چلے گا انشاءاللہ۔
اصل راشد صاحب کا حکم سی وگرنہ میرا دل پوری کوشش سی کہ میں نہ آواں لیکن حکم ہی نہ سخت سی اللہ حاضری قبول فرما لے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ فرماندے نے من قسم ہے اس قرآن حکمت والے قرآن دی کون قسم چک دے اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا والقرآن الحکیم قسم اس قرآن حکمت والے دی اللہ جی قسم کیوں اٹھائی ہے فرما دو چیزاں دی میں ضمانت دینا چاہنا دو چیزاں دی گارنٹی کیڑی فرمایا انک لمن المرسلین اللہ قسم نہ بھی اٹھاوے ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ پاک تو سچا کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک نے اپنی بات اپنے بندیاں نو سمجھان لئی بڑا پیارا انداز اپنایا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین فرمایا من اس قرآن حکمت والے قرآن دی قسم ہے انک لمن المرسلین اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے رسول اندر کوئی شک توڑے رسول اندر کوئی شک تسی رسول ہو کیوں تو انہوں یہ منصب شان میں عطا فرمائیے قرآن دے ایک اور مقام فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا فرمایا محبوب جی تو رسول اساں بنایا مقام شان تو اساں بخشیا ہے تو اساں رسول بنایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا محبوب جی یہ شان عظمت تو رسول اساں بنایا ہے یقیناً تسی رسول ہو تے توڑا دوجی شان تے وصف کیے فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے محبوب جی تسی صراط مستقیم تے ہے وہ ایک ہستی پتہ لگ گیا قرآن اندر یہ سمجھنا ہے تے ذرا پیار نہ محبت نہ انج بات سمجھانا چاہنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حسن ظن نے میرا بھی تے توڑا بھی حسن ظن نے کہ انشاءاللہ وہ حق پر ہوں گے کی خیال ہے ان کا مسلک عقیدہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا حسن ظن میرا بھی ہے تے توڑا بھی امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ چاروں امام تے دیگر ہیں اکرام دے بارے حسن ظن ہر مومن دا ہے حسن ظن ہر مسلمان ہے اللہ رحمت فرمائے گا انہوں دی خدمات قبول کرے گا اللہ رحمت فرمائے گا انہوں دی عظمت شان اور انہوں دا مقام کہ وہ حق تے ہونگے اے حسن ظن ہے گارنٹی کوئی نہیں ضمانت کوئی نہیں دلیل کوئی نہیں حسن ظن ہے ہر مسلمان کا کہ صالحین تھے اچھے لوگ تھے فقیہ لوگ تھے محدثین کرام علماء امت فقہاء امت ان کی عظمت شان مقام میں کوئی اختلاف شک نہیں ہے لیکن یقین کے ساتھ اتھارٹی کے ساتھ دلیل کے ساتھ ضمانت کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ہر بات حرف آخر ہے حق ہے سچ ہے وہ کسی مسئلے میں بھٹکے نہیں ہیں خطا نہیں ہوئی غلطی نہیں ہوئی وہ صراط مستقیم پر ہے جس کے پاس دلیل ہے ان کے اپنے صراط مستقیم پر ہونے کی وہ دلیل کوئی پیش کرے کیا ہے دلیل حسن ظن نہیں ہوئے گا چنگے لوگ سن اچھے لوگ سن صالحین سن اللہ رحمت کرے گا دلیل کوئی نہیں لیکن جس اہل حدیث جس امام دی دعوت دے رہے ہیں
دلیل ہے، اتھارٹی ہے، گارنٹی ہے، ضمانت ہے، قسم ہے، یقین ہے، لا ریب فیہ دے شک کوئی نہیں۔ کس بات ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ دے رسول اندر بھی کوئی شک نہیں، اور آپ دے صراط مستقیم دے ہوتے ہون اندر بھی کوئی شک نہیں۔ کون ہے یقینی صراط مستقیم دے ہوتے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن چو ایسی ہستی مل گئی جنہ دا صراط مستقیم تے ہونا یقینی ہے، او کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صراط مستقیم تے کیوں نے؟ وجہ قرآن اچھ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا محبوب جی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو تہاڈے والا سامان تو وہی آئیے، جو کچھ وہی کیتا گیا تہاڈے والا محبوبہ، اس نو تھام لو، پکڑ لو مضبوطی نال، وہی تے ڈٹ جاؤ، وہی تے قائم ہو جاؤ، وہی تے مضبوط ہو جاؤ، وہی دے ہوتے قائم رہ جاؤ محبوبہ۔ اے میرے اللہ جے تیرا نبی وہی تے قائم رہے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا انکا علی صراط مستقیم، محبوب جی وہی تے ڈٹیا رہنا، وہی تو ہٹنا نہیں، وہی تو پیچھے ہٹنا نہیں، تسی صراط مستقیم تے ہو۔ قرآن چوئے با ثابت ہو گئی، قرآن پا دی آیتوں با ثابت ہوئی ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ صراط مستقیم تے نے۔ قرآن چو دوجی با ثابت ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام تا صراط مستقیم تے نے، کہ آپ اللہ دی وہی ہوتے قائم نے۔ حکم ہویا محبوبہ وہی تے جم جاؤ، وہی تے ڈٹ جاؤ، اتنے ڈٹے وہی ہوتے نبی علیہ السلام۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، اے لوگو سن لو میرا مقام، میں کچھ کردہ ہی نہیں جب تک آسمان تو وہی نہیں آمنی۔ اور پھر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا میرے پیغمبر وہی تو بغیر کچھ کر دے بھی نہیں، اور وہی تو بغیر بولو بول دے بھی، وہی تو بغیر بول دے نہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے، قریش مکہ چند سوالات لے کے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اٹھنا نہیں، ایتھے بیٹھنا نہیں، جلدی آئیں گے، ایتھے ہی بیٹھنا ہے آگے۔ ہاں جی، تیرا دل ہو سی میری جان بخشی ہو جیسی۔ مجرم بندہ تو میں دوروں نظر آویندا، 200 میٹر تو یہ تے بیٹھے بھی ہے نال 1 فٹ تے یہ نہ آیا تو میں نے دسیا چادر رکھی ہوئے موبائل ہی رکھی جاندہ ہے۔ اچھا موبائل اپنا چادر، چلو پھر ٹھیک آسی انشاءاللہ چادر پئی۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو بغیر بول دے نہیں، اور وہی تو بغیر کچھ کر دے نہیں، اتنے وہی دے پابند نے۔ قریش مکہ چند سوالات لے کے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توہانو اللہ دا نبی تا من دے ہیں، یہ 6.5 سوالات دے جوابات تھے۔ ہو محبوب نے فرمایا 200 سوالات، انہاں سوالات پیش کیتے ہیں کہ روح دی حقیقت کی ہے، ذوالقرنین کون نے، اصحاب کہف دی حقیقت کیے، یوسف علیہ السلام دے بھائی یعنی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے، اسرائیل علیہ السلام دے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد، ایتے کنان اندر رہندی سی، مصر اندر کیویں گئی ہے، ایدی جان دا کی واقعہ ہے۔ ان قسم دے چند سوالات تاریخی نوعیت دے وہ لکھوا کے لے آئے، اہل کتاب یہود و نصارہ دے علماء کولوں لکھوا کے لے آئے کہ اے سوالات پوچھو گے تے نبی پاک جواب نہیں دیں گے، پھنس جان گے نعوذ باللہ۔ یہ سوالات لکھوا کے لے آئے
اور آج تک یہ سنت جاری ہے جدوں اسی کتے جائیے نا انہاں بندن آپ سوال نہ ہوندے تو انہاں مولوی لکھوا دین اے سوال پوچھیا جے پھس جان گے یہ جڑا باہروں سوال منگوانا ہوتا نا پھسان واسطے یہ پرانا طریقہ ہے توجہ ایک تو ہوتا نا مسئلہ لوڑ پوے تسی اٹھ کے پوچھ لو بھائی یہ مسئلہ لوڑ پہ گئی دسو ایک ہوتا بندہ فون کرے بس ساڈے پنڈ مولوی آندا پیا ہے وہ کولو کیڑا سوال کریے جہاں جواب نہ دے سکے دی نیت ہی خراب ہے یہ کدوں ہدایت تے آئے گا ہدایت تے تاں آوے تے جی آوے سنے پوچھے جڑا مسئلہ ابہام اشکال پیدا ہوئے او دا سوال کرے نا جڑا نیت ہی لے کے آیا ہے با او سوال کرنا ہے جہاں جواب نہ آئے تو لازم بات ہے وہ دی نیت تے ٹھیک نہیں قریش مکہ نبی علیہ السلام کو سوالات لے کے منن لئی نہیں کہ دے واسطے پھسان لئی نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا وہی والا مسلک ہوئے وہ کدے پھسدا ہی نہیں توجہ ہے ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کو سوالات آئے آپ دے کل بڑا پیارا جواب ہے آپ نے فرمایا دا جواب میں کل دیاں گا آج نہیں کل وہ کہنے لگے کوئی گل نہیں کل آ جائیں گے اگلا دن آیا پھر آئے جی جواب بات فرمایا کل دیاں گا کیوں روزانہ کل دا وعدہ فرما رہے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پیغمبر ادھو تک بول دے ہی نہیں جب تک اللہ دی وہی نہیں آنی 15 دن یا 18 دن وہی نہیں آئی نہیں بولے کافر نے تانے مارے نہیں بولے کافر نے شور مچایا نہیں بولے کافر نے مزاح کیتا نہیں بولے کافر نے ٹھٹھا کیتا ہے نہیں بولے کافر نے کیا نعوذ باللہ رب چھوڑ گیا رب بھلا گیا ہے پھر بھی نہیں بولے کیوں جڑے صراط مستقیم تے ہوندے نے وہ وہی دے پابند ہوندے نے وہی دے پابند ہوندے نے محبوب صراط مستقیم تے نے وہی دے انتظار فرما رہے نے وہی آئی نہیں آپ انہیں دن بولے نہیں پھر وہی آئیے تے کیڑے انداز اندر فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے محبوب جی تو انو کافر کیتا نہ مار دے رب چھوڑ گیا ہے محبوبہ تو چھوڑیا بھی نہیں تے تو ہڈن لسی ناراض بھی نہیں ہوئے یہ چھوڑنا ہوندہ تے کدوں چھڑ جاندے علم یجد کا یتیمن علم یجد کا یتیمن فاوا اسا تے ادوں بھی نہیں چھڑیا جدوں تسی دنیا چاہے سو تے یتیمی دی حالت اندر اسی جگہ دین دے گئے اسی شان تے رتبہ مقام دین دے گئے پھر تو اڈی ماں دنیا تو چلی گئی فاوا اسا تو نو دادے دی گودی عطا فرما دیتی پھر دادا دنیا تو چلا گیا فاوا اسا تو نو چاچا ابو طالب دی گودی عطا فرمائی فرمایا علم یجد کا یتیمن فاوا اے محبوب جی سہارے چھڑ دیں گے اسی ہر سہارے تو بعد سہارا دیں گے علم یجد کا یتیمن فاوا محبوبہ کیڑا موقع ہے جتھے اسا تو جگہ نہیں عطا فرمائی چاچا پالتا رہے ہے پوستا رہے محبتہ پیاروں نال پھر چاچا دنیا تو چلا گیا ہے فرمایا سیدہ خدیجہ دا پیار تو عطا فرما دیتا ہے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو گئی آنے فرمایا سیدہ عائشہ توڑے گھر بھیج دیتی ہے والا سوف یوتی کا ربو کا فتروا محبوبہ لمحہ بلمحہ توڑی شان اندر مقام اندر عظمت اندر اضافی ہوندہ جا رہے ہیں محبوبہ پہلے نالوں جناب آج نالوں کل بہتر ہوندہ جا رہے ہیں دنیا نالوں آخرت بہتر ہوئے گی آج نالوں کل بہتر ہوئے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوبہ آج نالوں کل بہتر ہوئے گا دنیا نالوں آخرت بہتر ہوئے گی مکی زندگی نالوں مدنی زندگی بہتر ہوئے گی محبوبہ ہر لمحہ توڑے اندر بہتر نظر آندہ جائے گا آج توڑے نال کوئی بھی نہیں مکے اندر اکیلی جان یا چند
صاحب نے ایک او دن بھی آنا ہے محبوبہ کیڑا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا محبوبہ چھوڑیا نہیں جبریل جے رب نے من چھوڑیا نہیں تے تسی 18 دن یا 15 دن آئے کیوں نہیں وہی لے کے فرمایا محبوبہ تسا فرمایا سی نا کل میں دساں گا تسا فرمانا سی انشاءاللہ میں تان دساں گا جے آسمان تو میرا رب میرے سینے تے وہی اتارے گا نہیں بول دے نبی علیہ السلام جب تک وہی نہیں آندی جے سمجھنا آئے ایک حدیث تے غور فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ پاک دے اندر ادھی رات دروازہ کھٹکھٹائی اگا توجہ میرے ور ادھی رات دروازہ کھٹکھٹایا گیا سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھیا دروازے تے گئیاں دروازہ پوچھیا کون فرمایا میں سیدہ خولہ ہی ہوں فرمایا اس ویلے کیویں آنا ہویا ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے کولے کہ مسئلہ پوچھنا ہے سیدہ امی عائشہ فرما دیا نے خولہ مسئلہ پوچھن دا کوئی ویلا ہوندا ہے پھر عورت ذات ادھی رات تو میرے دروازے تے آ گئی ہیں نبی پاک سارا دن امت پوچھ دی رہندی یہ مسائلہ بیان فرماندے رہندے نے اے ویلا حضور دے آرام کرن دے چلی جا سویرے آ کے مسئلہ پوچھ لویں خولہ فرماندی عائشہ جڑا بندہ دکھی ہوندہ ہے او دیتے سویر بڑی دور ہوندی ہے میں مسئلہ ہونے پوچھنے محبوب نو جگاؤں امی عائشہ فرماندیا نے میں جگانا نہیں تقرار بڑے ہے آوازہ بلند ہویاں محبوب دیاں کھل گئی فرمایا عائشہ جی ہاں یا رسول اللہ کون ہے فرمایا خولہ یہ مسئلہ پوچھنا آئیے دروازہ کھولو خولہ نو اندر آن دو خولہ اندر آئی محبوب نے فرمایا خولہ کی مسئلہ ہے فرمایا محبوب جی میرا شوہر نہ جھگڑا اختلاف ہو گیا ہے شوہر نے منو کیا ہے اپنی ماں کہہ دیتا ہے یہ میں تو میرے تے حرام ہے جی میرے ہوتے میری ماں حرام ہے ہن دسو میں کی کراں آپ نے فرمایا خولہ شروع تو یہی طریقہ آ رہا ہے کہ جڑا بندہ اپنی بیوی ماں کہہ چھڑ دا ہے اس تے حرام ہو جان دیئے تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہیں عرض کر دیئے محبوبہ رشتہ دار پہ کے قبیلہ ماں تے بھرا سارے مکے چھوڑ آئی اسلام قبول کی تاسی اپنے شوہر نال رل کے تے آگئی ساں اتھے مدینہ پاک اندر اتھے ان شوہر نال جھگڑا ہو گیا ہے ان ادھی رات دا وقت ہے انہیں منو ماں کے چھوڑے ہے تسی فرما دے تو حرام ہو چکی ہیں دسو میرا کوئی رشتہ دار نہیں مدینے جب میں جاواں تے ان پھر کتھے جاواں فرمایا خولہ یہ تے معاملہ تیرا تے نجی معاملہ ہے یہ دے بارے تے بعد ہی بات ہو سکتی ہے فی الحال مسئلہ یہ تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے جدوں خولہ نے گل سنی ہے تے جڑی بات کہی ہے بڑی قابل غور ہے سیدہ خولہ فرما دی نے یا رسول اللہ آخر نبی ہو انہی شان والے ہو انہیں مقام والے ہو بدلو چا قانون بدلو چا قانون نواں چا مسئلہ دسو نبی پاک نے فرمایا خولہ جب تک اسمان تو وہی ناوے محمد اپنی مرضی نال بول بھی نہیں سکتا تو آن یہ قانون بدل دے میں تبدیل نہیں کر سکتا مرضی نال بول دا نہیں قرآن تو یہ بات ثابت ہوئی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات صراط مستقیم تے اور کیوں صراط مستقیم تے کہ رہ ساری زندگی وہی دے مطابق وہی تو بغیر کچھ کیتا نہیں تے وہی تو بغیر بولے ہن تیسرا سوال حل ہون لگا شاہ جی ٹھیک ہو تلو کیوں ویندے ہو داڑھی کٹی ہوئی ہے من پتہ ہے توجہ ہے ماشاء میں جدوں آیا انہیں کینچی لوا انہوں پتہ نہیں لگتا مولوی پھر آ جاؤں داڑھی دا اللہ پاک نے منو سپاہی لسٹ انج بڑھایا میں دوروں ہی کٹاؤن اللہ نظر آ جاتا ہے توجہ ہے ماشاء اللہ اور تسی میرے لویں دو باپ نے بھی کٹی ہوئی میری نہیں کٹی ہوئی میں کٹان نو حرام سمجھنا ہن سمجھو توجہ ہے ماشاء اللہ یہ کٹی بھی نہیں جا سکتی جدو میرا محبوب فرمائے نہ کٹواؤ تو کون ہو سکتا ہے جڑا کٹوائے یہ او دا ہی حوصلہ ہے یا توڑا حوصلہ ہے اس چاک آلہ دا حوصلہ ہے پنجی آلہ دا وگرنہ کوئی مسلمان کو حوصلہ پہندہ ہی نہیں کہ حضور فرمان کہ داڑھی
نہ کٹواؤ تو تسی آگو سا کٹوانی ہے، یہ پنجی چاکل نہیں حوصلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ دی قسم میری تے نہیں ہمت نہیں، کب کپی نہ تاری ہو جائے، ڈگ نہ جاواں، زمین تے زندہ رہ جاواں۔ محبوب فرمان کہ داڑھی نہ کٹواؤ تو میں کینچی مارا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آڈا ہی حوصلہ بڑا جگر ہے تو آڈا توجہ ہے ماشاءاللہ۔ تو کچھ نہیں ہوتا ویسے کٹان لگیا، تھوڑے جو کدی کوئی ڈگیا نہیں، ہوں تو جوان ڈگیا سی اتنے ویسے طبیعت انہیں ویکھیا وہ مولوی کی میری داڑھی پیچھے نہ پی جائے۔ توجہ ہے اہل حدیث سامنے ہوئے تو پھر داڑھی کٹوائے۔ تے بریلوی جڑا ساتھی بیٹھا ہے انہوں تو ڈبل غور کرنا چاہیے، وہ دے سامنے تو نبی پاک انہوں ویکھ رہے ہوندے نے، پھر بھی یا نہیں آدھی داڑھی کٹان لگے۔ توجہ ساڑھے نزدیک تے آنے کہ حضور دی حدیث سے کٹوانی، بریلوی دوستان تے ویسے غور کر، حضور بھی ویکھ رہے ہوں، ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہوندے تو انہوں ویکھ رہے ہوں، پھر بھی شرم نہیں آدھی، حضور ویکھ رہے ہیں۔ بندہ پیو دے سامنے گناہ نہیں کرتا تو نبی پاک دے سامنے بھی شرم نہیں آندی، ناراض نہیں ہو گئے؟ دو گھر بیٹھے ہونا میں سانجی جی گل کی تھی، شاید تو انہوں کوئی ہدایت دا ثواب بن جائے۔ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک۔ کیوں مولانا عبدالعزیز صاحب ستے ہو؟ انہیں کو نہیں جانا جی تسی سینگ ہے لاہور جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ میں تو نہیں لگتا توڑے چو گڑبڑ نظر آ، میں 12:15 شروع کیتا ہے اس ویل تو لے ہون تک میں توڑے دے مطمئن نہیں، توڑی گڑبڑ تو لاہور کو نہیں آنا۔ اہل حدیثو 10 میں پریشان ہو رہا سا، مولانا عبدالعزیز صاحب اعلان کر رہا سا نا فری بس جائے گی، کرایہ نہیں لیا جائے گا، میرا دل کرتا سی میں سپیکر پھاڑ لاں تے میں کہنا جینا مفت جانا ہے وہ نہ جاوے۔ 10 سالوں بعد جماعت نے تجھے بلایا، تم 1000 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے، مفت کھو رہے ہو۔ 21 کروڑ دھرنے پہ لگا دیا، قوم نے کوئی پرواہ نہیں، حلوہ کھا کھا کے۔ رائیونٹ کے اجتماع میں وہ تمہارے گھر سے کرایہ لے جاتے ہیں، سارے اجتماعات سارے مسالے کے لوگ خود خرچ کریں اور تسی انہیں تو پھیلی ہو گئے ہو۔ 10 سالوں بعد جماعت نے لاہور کے لیے، مسلک کے لیے، جماعت کے لیے، عزت وقار کے لیے بلایا ہے، تم لبدے پردے کوئی مفتی بس لب جائے مفت کھو رہے ہو۔ تم 10 سالوں بعد 1000 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے مسلک پر، کیا حق ہے اس مسلک کا نام لینے کا تجھے؟ کیڑا بندہ جڑا دوجے دے کرایہ دے جائے گا تواڈے چ؟ ہاتھ چکو ہن۔ مفت خورے تفیلی نہ ہوئے تھے، رفع الیدین کے اہل حدیث، باقی ہر معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ ہر بندہ 1000 روپیہ دے اس کانفرنس میں، ہر بندہ دے وے انشاءاللہ۔ دیو گے نا؟ لے آؤ جلدی کرو، لے آؤ جلدی کرو، 5 منٹ ہیں توڑے کو۔ 1000 روپیہ جلدی دیو، ہر بندہ 1000 روپیہ، جنہیں نہیں جانا لاہور وہ بھی دے وے، جلدی لے آؤ، 1000 ہے جلدی لے آؤ، میں 10 منٹ چندہ کر لاں، پھر میں انشاءاللہ، میں نے کسے نہیں کیا، اللہ دی قسم میں کسے نہیں کیا، یہ میں تہاڈی بس دے اس بس دے کے جانا ہے، اتنے جڑا کانفرنس واسطے خرچہ دیاں گا، لے آؤ 1000 روپیہ۔ جڑا نہیں دے سکتا وہ معذرت نال چلا جائے، میں تقریر دی لوڑ ہی کو نہیں، میں تو یہ جڑا لبنے ہی لب جانا، میں 1.5 گھنٹہ کھپا تو روپیہ 1000 مسلک تے نہیں خرچ کر سکتے، میرا دماغ خراب ہے، میں سارا دماغ ہی خرچ کر چھڑا۔ خرچ کرو مسلک پر۔ 10 سالوں بعد جماعت نے بلایا، 10 سالوں بعد مفت کی گاڑی لب دے ہو، سٹوڈنٹ ہو تسی، پھٹو کے عاشق نہ ہونتے۔ حرمت رسول پر، عزت رسول پر، عقیدہ ختم نبوت پر، امام کعبہ کی زیارت 1000 لب نال مفت نہیں، ہجے بھی لب دے پھر دیں جی ہے 2000 روپیہ پورے اجتماع جو، سبحان اللہ، دل کردہ ہے تو انہوں میں سارے نوں لین بنا کے روپیہ صدقہ کرا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، لے آؤ، ایویں تو نہیں جان چھوڑی تو جہاں مولوی 2 کردار لے کے چپ کر جائے گا۔ یہ اس کانفرنس پہ میں چاہتا ہوں حصہ آپ کا ڈل جائے، کوئی ساتھی خالی نہ رہے انشاءاللہ۔ نہیں یہ دین گے انشاءاللہ، ٹینشن نہ لو۔
دین کے تو اگر میں بولا کہ میں کوئی کرایہ تے آیا ماشاءاللہ لے آؤ جلدی کرو کتنے دی بس جان دی اتھوں 34,000 روپے 34 بندے ایسے کھڑے ہو جائیں جو 1,000 دیں گے 3 میرے کو لا گئے پیچھے 31 رہ گئے جلدی کرو 31 کھلو گے تو جان چھٹے گی جی 1,000 روپیہ اور لکھ لے جائے بزرگہ دا نا 4 ہو گئے 3 رہ گئے 3 بولو گے تو پھر انشاءاللہ جان چھٹ دی نہیں تو میں تو ایڈا کچھا مولوی نہیں نہ جمرات دا پلے ہویا ہوا پکا مولوی ہاں پیڈا نہیں معذرت 1,000 نہیں 1,000 نہیں 2,000 توجہ توڑا 2,000 ہے 1,000 میں دیا گا توڑے کو 1,000 میں بھی پاؤں گا ایسا چلو ہون تو راضی ہو ہون پاؤ پھر 1,000 شاہ جی لوگوں نے میں گاواں دیتی رہنا مفت دے 1,000 بھی تکلیف ہوں دی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ یہ رونا میں پتہ کیوں رو رہا ہوں اللہ قسم پوری جماعت ہی ملک میں ایسی ہو گئی ہے کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں بیٹھا لفظ دن بگدیں مفت بس ڈیس ہو جی بس آؤ سی جی بس آسمان تو ادھر سی حیرانگی کی بات ہے لاہور جانا ہے کرایہ جماعت کے لیے تیار کو نہیں مفت بس بے بھر دے ساں بس جی انشاءاللہ سارے کو پیسہ دے بنا لے کو نہیں کھانا بھی ساتھ ملے ہاں کھانا بھی دے وانگے تو انہوں انشاءاللہ اتھے سوپ ہی پہ ماوانگے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک او صراط مستقیم تے کیوں نے کہ وہی تے قائم نے وہی تے توجہ فرمانا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے محبوب جی بدل دیو قانون فرمایا میں اپنی مرضی نال دین اندر بول سکتا نہیں اللہ دی مرضی نال وہی تے قائم نے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرنا چاہنا جدو میرے پیغمبر وہی تے قائم نے اور پھر صراط مستقیم تے نے اشرف الخالق اکرم الخالق ساری مخلوق چو اعلیٰ افضل کون نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک او صراط مستقیم تے تانے جے وہی تے قائم نے پھر سوال درانا پھر سوال دورائیے سمجھئے بات لکھئے کہ نبی علیہ السلام صراط مستقیم تے نے کیوں صراط مستقیم تے نے کہ وہی تے قائم نے ہن میرا سوال توجہ فرمانا جڑی جڑی ہستی ساری کہنا تو اعلی افضل ہے او تاں صراط مستقیم تے نے دے او اللہ دی وہی تے قائم نے جڑے سب تو اعلی نے سب تو پیارے نے رب نو او تاں صراط مستقیم تے نے جے او تاں صراط مستقیم تے نے جے اور کون ہے جڑا وہی تو ہٹے تے کہوے میں صراط مستقیم تے وہاں اور کون ہے جڑا دعویٰ کرے میں ہیواں تے صراط مستقیم تے لیکن میں وہی تے بھی نہیں صراط مستقیم تے ہون لئی ضروری ہے کہ جڑا قول فعل عقیدہ نظریہ ہوئے او اللہ دی وہی تو ثابت ہوئے جڑا عقیدہ اللہ دی وہی تو ثابت نہیں ہو صراط مستقیم تے نہیں ہو سکنا قرآن کی اندر فرما فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ میں بڑے پیار نال سارے مسالک دے لوگاں دعوت دیاں گا کہ اہل حدیث ایک ایسا گروہ ہے جڑا صراط مستقیم تے میں تسی پوچھو گے کیوں اس واسطے کہ ساڑھے امام محمد مصطفیٰ صراط مستقیم تے سن وہ کیوں صراط مستقیم تے سن کہ اللہ دی وحی تے قائم سن اسی محبوب علیہ السلام دے حکم آپ دی اتباع اندر اللہ دی وحی تے قائم اس وقت تک کوئی عقیدہ بنا دے نہیں جب تک اللہ دی وحی تو ثابت نہیں ہونا اس وقت تک کوئی دعا پڑھ دے نہیں جب تک اللہ دی وحی تو ثابت نہیں ہوندی اس وقت تک کوئی عمل
کرتے نہیں جب تک اللہ دی وحی تو ثابت نہیں ہونا. جدا عمل عقیدہ نظریہ وحی تو ثابت ہوئے. قرآن کی اندر فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وہی تے ڈٹ جاؤ, وہی تے قائم ہو جاؤ. ہن کیا یہ تے محبوب لئی حکم ہے, ساڑھے لے بھی یہ حکم ہے کہ وہی تے قائم ہو جاؤ گے تے صراط مستقیم تے رہو گے. ہاں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم فاستمسک ما تمسکتم بہما فاستمسک. اللہ محبوب فرما دے نے حدیث پاک اندر, میں تو آڑے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں, اور میں محمد ضمانت دینا جب تک دو چیزاں نو تھام کے رکھو گے. تمسک ما تمسکتم فاستمسک مادہ ہوئیے, ما تمسکتم فاستمسک. فرمایا جب تک انہاں دو چیزاں تے رہو گے اس وقت تک تسی گمراہ نہیں ہو سکو گے. میرے محمد ضمانت دے گئے جیڑا میرا امتی وہی تے قائم رہے گا, جیڑا میرا امتی دا تمسک کتاب اللہ تے سنت نہ لوئے گا, کیونکہ وہی دو قسم دیئے, دو چیزاں وہی نے, قرآن وہی ہے, حدیث مصطفیٰ وہی ہے. کتے لکھے قرآن اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. نبی علیہ السلام میں زمان تشریف لے آئے, دنیا تشریف لے آئے, قوم کھلی گمراہی اندر ہے. آپ نے دو ہی چیزاں پڑھائیاں نے, سمجھائیاں نے, جدے ذریعے گمراہی مک گئی ہے. کتے لکھے ہے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا میرے محبوب آئے اس قوم اندر جڑی کھلی گمراہی اندر ہے, گمراہیاں مکیاں کہ دے نال یعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک کتاب پڑھائیے نال حدیث پڑھائیے, ایک کتاب پڑھائیے الحکمہ اے السنہ. فرما سنت پڑھائیے, کتاب پڑھائیے تے سنت پڑھائیے, کتاب سکھائیے تے حدیث سکھائیے. یہ دو چیزاں منزل من اللہ نے, یہ دو چیزاں اللہ دی وحی نے. جو کوئی ثابت دین اندر انہاں تو ثابت ہے, اجماع ثابت ہے تے قرآن و سنت تو ثابت ہے, اجتہاد ثابت ہے تے قرآن و سنت تو ثابت ہے, اجماع صحابہ ثابت ہے تے قرآن و سنت تو ثابت ہے, ابو بکر عمر عثمان علی دی حیثیت ثابت ہے تے کتاب و سنت تو ثابت ہے, خلفائے راشدین دی حیثیت ثابت ہے تے کتاب و سنت تو ثابت ہے, اقوال صحابہ دی حیثیت ثابت ہے تے کتاب و سنت تو ثابت ہے. بس اللہ دی وہی ہے, قرآن دی صورت اندر, حدیث دی صورت اندر. دو چیزاں نو تھام کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو سکو گے. ضامن محمد مصطفیٰ نے, اور جے دے گارنٹی مصطفیٰ دے نو گمراہ ہو سکتا نہیں ہو سکنا. محبوب نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی, 72 جہنم اندر, ایک جماعت جنت اندر. صحابہ نے پوچھا محبوب جی کیڑی؟ فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی. جس چیز تے آج میں تے میرے صحابہ نے, اس چیز تے جڑی جماعت ہوئے گی. جدوں یہ حدیث پڑھی گئی محبوب نے بیان کی تھی, جدوں حدیث مصطفیٰ دی زبان چون نکلی, جدوں یہ حدیث اسمان تو نازل ہوئی, محبوب دے سینے اطہر دے اندر حدیث دا الہام ہوئے ہے. محبوب دسو مانا علیہ الیوم و اصحابی. آج دے دن جس چیز تے میں تے میرے صحابہ نے جدوں یہ حدیث پڑھی گئی, اس دن فقہ حنفی زمانج کوئی نہیں, فقہ شافی کوئی نہیں, امام مالک دی فقہ کوئی نہیں, احمد بن حنبل رحم اللہ دی فقہ کوئی نہیں ہے, چاروں امام کوئی نہیں. ما انا علیہ الیوم و اصحابی. سانو آن دیو فرقہ وری
اقلیت نہ پھیلاؤ، اللہ دی رسی نو تھامو، رسی نو تھامو، میں آنا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ دی رسی نو تھامو، ولا تفرقوا، اور اس رسی نو نہ چھوڑو، الگ نہ ہو جاؤ، جو ہے ماشاءاللہ ما انا علی اليوم واصحابی، جس چیز سے آج میں اور میرے صحابہ کرام نے، جدوں نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، او دن چاروں امام حج دنیا تے آئے، کوئی نہیں سن، او کہ یہ جو محبوب علیہ السلام جس چیز سے نے محبوب دے صحابہ اللہ دی وحی تے نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، دمانہ اے نہیں کہ جناب اہل حدیث نہ ہو جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، دمانہ ہے اللہ دی رسی نو تھامو، پکڑو مضبوطی نال، اللہ دی رسی کیڑی ایک کتاب اللہ، ایک میرے محمدی سنت، جڑا پھاڑ لوے وہ اللہ دی رسی نو پھڑ لیندہ ہے، جڑا رسی نو پکڑ لوے وہ فرقہ نہیں، فرقہ او ہوندہ ہے جڑا رسی نہ پھڑے، واعتصموا بحبل اللہ، سارے مل کے اللہ دی رسی نو پھڑو، جڑا اللہ دی رسی نو پھڑ لوے وہ فرقہ نہیں، اللہ دی رسی نو پھڑن دا حکم ہے تے فرقے جنہ پہن دا حکم ہے، دو چیزیں کٹھیاں ثابت ہو گئی ہیں، جڑا اللہ دی رسی نو پھڑ لیندہ ہے وہ فرقہ نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کرام نے رسی نو پکڑے آؤ، کیڑی رسی ہے جیدہ ایک سرہ اللہ دے ہاتھ چے، دوجا سرہ میرے محمد مصطفیٰ دے زمین دے اتے ہاتھ، یعنی اللہ دی رسی ادنو پکڑ لو، لا عروۃ الوثقی لا انفصام لہا، یہی پکا کڑا ہے، مضبوط کڑا ہے، جنہوں رسی نو پھڑ لوے ادھو تک چھٹنا نہیں جب تک بندے نے جنت پہنچنا نہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اللہ دی وحی نو تھام لو مضبوطی نال، کیویں مضبوطی نہ تھامیا رب دی زمین تے گرو اہل الحدیث تے، جنہاں اللہ دی رسی نو تھامیا اور کیویں مضبوطی نال تھامیا ہے، یہ سمجھنا ہے تے منظر ویکھنا ہوئے تے مغرب دی نماز دے ویلے آ کے ویکھیا کرو، مساجد اہل حدیث اندر تے دیگر مساجد اندر ایک تو فرق نظر آئے گا، کیڑا جدو مغرب دی اذان دا ویلا ہوندا ہے، مسجد اہل حدیث جو اذان دی آواز آئے گی، آواز دے اندر آتوانو آزان دی ندائے چے الفاظ سنائی دیں گے، اللہ اکبر 4 واری، اشہدو اللہ الہ الا اللہ 2 واری، اشہدو ان محمد رسول اللہ پھر 2 واری، پھر آواز دے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اے پنڈ والو، اے جماعت دے لوگو، اے مسلمانو، اے کلمہ گو مسلمانو، آ جاؤ مسجد دے اندر نماز پڑھ لو۔ اہل حدیث مسجد چو بھی اذان دی آواز آئی ہے مغرب دے وقت، دوسری مسجد چو بھی اذان دی آواز آئی ہے حی علی الصلاۃ، نماز والا آجو، نماز والا آجو، جنہاں اس مسجد جانا ہے ادھر چلے گئے، جنہاں اہل حدیث مسجد چانا ہے ادھر آ چلیں گے، جدنوں اذان سنن تو بعد وہ گھروں چلے ہیں نماز پڑھن واسطے، وہ پہنچے ہیں مسجد دے اندر تے 1 رکعت 2 رکعتاں ہو چکیاں نے، اہل حدیث آئے مسجد دے اندر، ہجے بندے انتظار جو بیٹھے، کوئی سنتا پڑھ رہے نے، کوئی نفل پڑھ رہے نے، کچھ بیٹھے نے وضو کیتا ہے، شمع آگے شامل ہویا ہے، صف اندر داخل ہوئے، 2 مکبر نے تکبیر کہی ہے، جماعت شروع ہو گئی، اس مسجد دے اندر نمازی اذان سن کے گھروں چلے آیا تے 1 رکعت ہو گئی، انہیں پوچھے حضرت جی سلام تو بعد تساں جو فرما حی علی الصلاۃ نماز والا ہوتے میں آیا تے تسی پہلے ہی پڑھائی بیٹھے ہو، یہ دی کی وجہ؟ انہیں کیا تو انہوں پہلے آنا چاہیے سی، تو تینوں حضرت جی سورج کھلوتے ہی بلا لینا چاہیے سی، تو سا اذان لیٹ کیوں دیتی؟ آدھا نہیں میں اذان وقت اندر دیتی ہے، سورج غروب ہویا میں اذان کہی، تے جے اذان کہی ہے تے پھر نمازی دا انتظار کیوں نہیں کیتا؟ بلایا جو ہے انتظار کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگا میں نے جلدی سی، حی علی الصلاۃ نماز والا ہو، گھر ٹرے ہے تو جماعت پہلے شروع کر دیتی ہے، کیوں؟ تو پہلے نماز شروع کیوں کیتی ہو؟ گھروں چلے آئے، روٹی کھان والا روٹی کھا رہے ہیں، وہ کھا کے نکلے آئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا حاضر ہوئے تو نماز نہیں ہوندی،
وہ کھانا کھا رہے سی تو حی علی الصلاۃ دی آواز آئی، وہ روٹی کھا رہے، انہوں تو روٹی کھان نہیں دیتی، جماعت پہلے ہو گئی۔ وضو کر رہے سی، او جناب واش روم دے اندر ہے، وہ حاجت تو فارغ نہیں ہویا، تو جماعت کیوں شروع کر دیتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، تو بلایا ہے تے بلان تو بعد انتظار کیوں نہیں کیتا؟ کہن لگا بس ساڈا مسلک ہے، انتظار نہیں کرینا۔ میں پوچھنا چاہنا، زور تو بعد انتظار ہے، عصر تو بعد انتظار ہے، عشاء تو بعد انتظار ہے، اور فجر دی اذان تو بعد انتظار ہے، نمازیاں دا انتظار ہے، مغرب دی جماعت دا کیڑا قصور ہے، اذان دا کیڑا قصور ہے؟ انتظار کیوں نہیں کیتا؟ آخر کی وجہ کوئی معقول وجہ بیان کیجئے۔ جانا تسی کی کر دے ہو؟ میں کہا سی 2 نفل پڑھنے ہاں، کچھ لوگ پڑھ دے نے، کچھ بہ جان دے نے، کچھ پڑھ رہے نے، کچھ بیٹھے نے۔ اور کدے کدے اہل حدیثوں میں حیران ہونا، اگر اہل حدیث رب کی زمین پر نہ ہوتے اس حدیث پہ عمل کون کرتا؟ تم ہو رکھوالے اور داڑھی کٹوانے والے دوستو، مڑوانے والے دوستو، تم تو سنت کے رکھوالے تھے، تم خود ہی ڈاکہ مارنے لگ گئے ہو۔ اہل حدیثوں تمہیں یہ چیز زیب نہیں دیتی، تم تو چوکیدار ہو، حدیثوں کے پہرے دار ہو۔ تمہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، جب تمہارے ہی چہرے سے حدیث کو موڑ دیا جائے تو میں کیسے مان لوں کہ تم پھر بھی اہل حدیث ہو؟ سنیے، مغرب کی اذان تو بعد نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، صحیح البخاری اندر، اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، سمجھیے غور حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب دی اذان تو بعد نماز تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو مغرب تے فرضاں تو پہلے۔ تیجی واری فرمایا جڑا چاہے پڑھے، واہ اہل حدیثو تمہاری عظمت پہ قربان، ایویں مسجد پوری حدیث بخاری نظر آن دیئے، کچھ پڑھ رہے ہوندے نے، کچھ بیٹھے ہوندے نے، جڑے پڑھ رہے نے وہ بھی اہل حدیث نے، جڑے بیٹھے نے وہ بھی اہل حدیث نے۔ انہیں کل پوچھے کیوں پڑھ دے ہو؟ جی حدیث اندر ہے۔ جی کیوں بیٹھے ہو؟ تسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ جی نبی پاک نے فرمایا جڑا چاہے پڑھے، جڑا نہ چاہے انہوں اجازت ہے۔ آج میں نہیں پڑھ رہا، اے پڑھ رہے جدو کل آو گے میں پڑھ رہے ہوں گا، اے بیٹھے ہوں گے۔ اہل حدیث دی مسجد چوں حدیث باہر نہیں نکل سکتی، اللہ دی قسم ہے پوری حدیث دا نقشہ نظر آندہ ہے۔ اہل حدیث کی مساجد سے مجال ہے کہ ہمارے مساجد میں سنت کی مخالفت ہو۔ آخر ہمیں برا جو کہا جاتا ہے کس بنیاد پر؟ ایک حدیث کے رکھوالے تو ہم ہیں۔ مغرب کی نماز تو پہلے 2 نفل کون پڑھتا ہے؟ اچھی بولو، نہیں اینج نہیں پڑھ دے جی میں تسی بول دے پہ ہو۔ کون پڑھتا ہے؟ ایک کو زبان نال اچھی آواز نال کون پڑھتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں صحابہ کرام فرماندن نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، اور پھر صحابہ کیویں پڑھ دے سن؟ فرماندے نے انج پڑھے جاندے سن جدوں باہروں آن والا بندہ مسجد داخل ہوندا انج لگدا سی جویں جماعت ہو گئی۔ صحابہ فرماندے نے انج لگدا سی جویں جماعت ہو گئی۔ سرگو دے اندر ایک بندے نے نا ایک چھوٹی جی مسجد اہل حدیث ہوتے جمعہ دا آغاز کرنے لگے چند سال پہلے۔ افتتاحی جمعہ سی، مسجد دے گلی وچ رہندا سی وکیل، او سٹے لے آیا بس آڑی گلی وچ نواں جمعہ شروع ہونے لگا ہے، یہ تے پھر قبریت پھیل جائے گی، جمعہ تو روکیا جائے۔ مسجد چھوٹی جی سی کوٹھی دے اندر سی، پھر انہاں دروازہ گلی والے پاس کڑ کے اہل حدیث ہو گئے ساتھی، انہاں مسجد عوام لی کھول دی تھی۔ سٹے ہو گیا، رمضان دا پہلا جمعہ دا افتتاح سی، سٹے دے جواب لئی اسا وکیل کیتا، تیاری انہوں کرائی۔ انہیں کہا بھائی ایک مولوی میں دے دو وکیل کیا بس سویرے پیش ہونا ہے، جمعہ دا دن ہے، جی ہاں ہو گئی سٹے ٹوٹ گیا تو جمعہ ہو جائے گا، نہ ٹوٹاتے نہیں ہوئے گا۔ صبح پیشی سی، انہیں کہا ایک مولوی میں دے دو، وکیل نے کیا جماعت نے ڈیوٹی میری لا دیتی، میں آگا جی میں توڑے نال سویرے جاج کول پیش ہو گئے، وکیل صاحب بھی سن، میں بھی سا، وہ ساتھی سن جنہ دی مسجد سے وہ بھی سا۔
جج نے پوچھا وہ خود وکیل سی جڑا سٹے لین والا سی، اس گلی چ رہندا سی، وہ آپ ہی وکیل سی، آپ ہی مدعی سی۔ کہنے لگا جی میں سٹے لیا۔ انہوں نے کہا کی گل ہے، مسجد جمعہ ہو رہا تینوں کی پریشانی؟ جج نے پوچھا وکیل، اس نے کہا جی ایک نواں کام ویکھیا میں بڑا پریشان لگا۔ وہ کی؟ کہنے لگا جی میں اگلے دن غلطی نال انہاں دی مسجد ٹر گیا، غلطی نال۔ مغرب دا وقت سی، جو میں اندر داخل ہویا نا، اگے لوگ کچھ پڑھ رہے سن، میں کھڑا ہو گیا، با اذان تے ہون ہوئی ہے، جماعت کیڑے ویلے ہو گئی ہے، 2-4 بندے نفل پڑھ رہے سن، میں کھڑا رہا، جدوں انہوں سلام پہ رہے میں پوچھا بس جماعت ہو گئی ہے؟ نہیں۔ امام کوئی نہیں امام بھی ہے، تو پھر جماعت کیوں نہیں کرائی؟ انہوں نے کہا نفل پڑھ دو گا۔ کیڑے نفل؟ اس نے کہا جڑے مغرب پہلے، آج تک نہ پیو سونے نہ دادے سونے، اے نفل کا دے؟ جناب والا جج صاحب نے کہنے لگا جنہ ہونے کام ہے نویں شروع کر دے، مگر پتہ نہیں جمعہ پڑھ کے پتہ نہیں کی کرن گے۔ جج ہنسی جائے تو کہنے لگا آپ کبھی مکے مدینے گئے ہیں؟ آدھا نہیں جی میں کوئی نہ گیا۔ میں کہا الحمدللہ۔ تو میں الحمدللہ ہو لیجا کہ تو جج سن گیا، وہ ہو رسیا۔ میں نہیں گیا مکہ مدینے۔ اس نے کہا مکے مدینے جاتے تو تمہیں پتہ چل جاتا یہ نیا کام نہیں ہے، یہ پرانا ہے، وہاں ہوتا ہے۔ میں آپ دیکھ کے پڑھ کے آیا ہوں، اگر اس کام کی وجہ سے سٹے لینا چاہتے ہو میں توڑتا ہوں، جاؤ جی جمعہ پڑھاؤ۔ مسجد میں آیا، وکیل آندہ میں مسجد آیا، انہیں لگتا سی جی میں صحابہ فرماندے نے جدوں اسی مسجد آندے ساں انہیں لگتا سی جی میں ہائے ہائے کہ رلیاں 1400 سال پہلے مصطفیٰ دی مسجد نال۔ فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي اوہی ایک بڑے بڑے مسجد آئے نمازی محلے دے کھاندے پیندے مخیرہ باب ہونا کیا ہے نفل چھاڑ دے ہو، سانو جلدی یہ ساڑا مسلک بھی ہے توڑا بھی ہے تو یہ نفل چھوڑ دے ہو۔ ہم نے کہا جان جا سکتی ہے، ہم ان 2 نفل کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے اللہ نے اہل حدیث کو دنیا میں بھیجا ہی پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کے لیے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ مغرب دی نماز پڑھن تو بعد گھر چلے گئے، کچھ دیر بعد عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا، عشاء دی نماز آگے جماعت نال پڑھی، سنتا پڑھیاں نے سنتا پڑھن تو بعد اہل حدیث دے وچوں او بندے جنہاں تہجد دی نماز نہیں پڑھنی او ایک رکعت پڑھ کے سو جاندے نے، جنہوں ایک رکعت وتر دی کیا جانا ہے، ایک رکعت وتر۔ تے کدے کدے دل چاہے محبت ہوئے اندر خشوع خضوع بندے ہوتے چھائے ہوئے تے ایک دے نال نال کدے کدے دل کرے تے 93 کی خیال ہے؟ کوئی توڑے پنڈ ایو جے بندے بھی ہونگے کدے جنہاں نے ایک وتر والی کدے سنت چکھی نہیں ہوئے گی، توڑے پنڈ ہونے ضرور، جنہیں ایک کالی کدے سنت چکھی نہیں ہونی تے آسی کدے ایک سنت وطر پڑھنے آ کدے اچھی بولو 3 تے حدیث پاک اندر آندھے 1 3 5 7 9 نبی علیہ السلام نے فرمایا ویتر 1 رکعت جڑا چاہے پڑھے، ویتر 3 رکعت نے جڑا چاہے پڑھے، سنیے چاہے نبی پادا فرمان سنیے، ویتر 5 نے جڑا چاہے پڑھے، ویتر 7 نے جڑا چاہے پڑھے، ویتر 9 نے جڑا چاہے پڑھے۔ ایویں منیا حدیث جویں محبوب نے بیان فرمائی ہے، 9 ویتر بھی مندیا، 7 ویتر بھی مندیا، 5 بھی مندیا، 3 بھی تے بولو 1 بھی۔ باقی مسالک دی مسادک کھنگال بڑیاں بڑیاں پوچھو، نمازیاں پوچھو، بزرگاں پوچھو، بابا جی کل کسے نو پوچھیا جے 50 سالے بابے نو 60 70 سالہ بابے دے نیڑے ہو کے پوچھیا جے بابا جی 1 وطر جے پڑھنا ہوئے کیویں پڑھیں دے، 70 سالہ بابا کہے گا 1 ہوندہ ہی کوئی نہیں، 1 تے ہوندہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا 1 ہے ہی کوئی نہیں جی، کوئی نہیں۔
بابا جی ایک ویتر کوئی نہیں پڑھدا، جانے جی کوئی نہیں پڑھدا، توڑی مسجد جانے کوئی نہیں پڑھدا، ایک ویتر اگر تسی پڑھ دے ہو تو ایس مسجد چلے جاؤ، اہل حدیث ایک ویتر پڑھ دینا ہے، ایدہ مطلب بغیر بھی آندھے جاؤ جے اس حدیث تے عمل ویکھنا ہے تھے اہل حدیث مسجد اندر ویکھو۔ میں پوچھنا چاہنا کیڑی سنت ہے جیڑی اہل سنت مسجد اندر ہوندی ہے تے اہل حدیث دے مسجد نہیں ہوندی؟ ایک سنت دسو، ایک سنت دسو پورے دنیا اندر، ہر مسلک نو میری دعوت ہے، پیغام محبت بھرا پیغام ہے، ایک سنت بتلا دو جو میرے محبوب سے ثابت ہو اور ہماری مسجد میں نہ ہو، وہ سنت بتلا دو ایک۔ جمعہ ہر دن سورہ الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھ دے، یہ نہیں پڑھ دے۔ ایک سنت جو اہل حدیث کے عمل میں نہ ہو اور وہ سنت صحیح سند سے پیغمبر سے ثابت ہو، ایک بتلا دو، اگر نہیں ہے تو پھر سنو۔ ایک ویتر حدیث پاک اندر سوائے اہل حدیث کے رب کی زمین پہ کوئی نہیں پڑھتا۔ صحیح البخاری پڑھیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اندر ایک ویتر پڑھے، ایک ہی ویتر۔ اے حدیث نو کیوں تھام کے بیٹھے ہیں؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ سنیے، ایک سنت نل پیار، ایک حدیث نل پیار، یہ اللہ کی وحی سے پیار مضبوطی سے جمع ہوئی ہے، اللہ کی وحی پر یہ گروہ ہے، یہ اہل حدیث کا۔ اہل حدیث ہو یہ سارا کردار جڑا توڑا جناب داغدار ہوئے، کہیں داڑھی دی وجہ تو، کہیں شادی خوشی غمی دی وجہ تو، کئی بندے ہو جانے جڑا اندر ہے واہ تو واپی نہیں بڑا ویکھو ہے، حدیث نے بڑا ویکھیا جی، بڑے بڑے شادیاں تے اینج کر دیں، غمیاں اینج کر دیں، جناب داڑیاں دی اے حالت کیفیت سلواٹ انہاں تو تھلے رکھ دیں، رکھ دے ہو نا، رکھ دے ہو نا، جدوں رکھ دے ہو تے پھر میں توڑا دفاع پتا کہ میں کرنا، میں آنا ہے توڑی دوستی دے اثرات نے، پانی دے ہو توڑی دوستی دے اثرات نے، جے اہل حدیث کا دوست بھی اہل حدیث ہی ہوتا تو کوئی ایسا قدم نہ اٹھاتا، یہ توڑے گوانڈیاں دے اثرات نے۔ بندہ دوست دے مذہب تے ہوندہ ہے نا، جے ہو جا دوست ہوئے گا کام بھی ہو جائی ہونگے۔ میں تے پورا جناب امانت دیانت نال پورے ملک جو ویکھیا ہے کہ دے اہل حدیث دا کوئی فرد میں نے لاری اڈے ہوتے بسا میں چڑھ کے بھیک منگتا نظر آئے، میں تے کوئی نظر نہیں آیا، توجہ ہے تے کوئی داڑھی منڈن والا حمام دے ہوتے انہیں تو اڈے کو ضرور 2 نمبر اہل حدیث۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اللہ نے بڑی رحمت فرمائی ہے، جتنا پردہ اہل حدیث اندر ہے اتنا کسی اور اندر پردہ نہیں، جتنی حیا و غیرت اللہ نے بخشی ہے ایویں اللہ دی رحمت ہے ساڑھے اندر۔ جناب اللہ نے دین دا کچھ پاس انج رکھیا ہے جے اور تھوڑا جے کھرے ہو جاؤ اہل حدیثوں تاکہ کسی نو قدم جناب آواز اٹھان دی جرت ہمت نہ ہوئے، توڑی سیرت ویک کے، توڑا کردار ویک کے، توڑی صورت ویک کے، سیرت ویک کے، خوشی ویک کے، غمی ویک کے زمانہ پکار اٹھے، یہ ہوتا ہے اہل حدیث۔ اسے کہتے ہیں اہل حدیث جو دیوانوں مصطفیٰ کی سنت کا، پروانوں نبی علیہ السلام دے طریقہ پاک دا عملی تفسیر فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ سارا جناب اے گو پرسوں جمع رہے ہیں
ہے جمعے والے دن کوئی تجربہ چا کرے اہل حدیث مسجد دے اندر آگے جمعہ پڑھے تے جناب پہلی رکعت دے اندر سبح اسم ربک الاعلی دوجی رکعت دے اندر جناب حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ کیوں ہے نبی دی سنت دا پاس تے خیال ایویں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں ثابت ہے یہ نبی علیہ السلام جڑیاں سورتاں پڑھ دے سن مسنون وہی اہل حدیث پڑھ دے جویں بابا جی اشارہ فرما رہے سن فجر دی نماز دے اندر جمعے والے دن سورت و ساجنا سجدہ و سورت و دار اہل حدیث دے امتیازی وصف امتیازی مسئلہ ہے باقی دے سالک دا نظری ہے کہ مخصوص سورت متعین سورت ہر کسی ایک نماز اندر نہیں ہو سکتی اہل حدیث اندر ہے جتو چاہے قرآن پڑھے لیکن جڑی نماز اندر جڑے دن اندر جڑی نماز دی جڑی رکعت اندر میرے محبوب نے مخصوص صورتاں پڑھیاں نے اہل حدیث ایویں پڑھدا رہے گا کیوں اہل حدیث دا مسلک منج کیے وہی تے قائم رہنا فاستمسک بالذی اوحی الیک ہم کچھ کہتے نہیں جو وہی سے ثابت نہ ہو ہم کچھ کرتے نہیں جو وہی سے ثابت نہ ہو ہمارا مسلک اللہ کی وہی ہے اور وہی معصوم ہے ہمارے محبوب پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن بھی محفوظ لا رہے بافی ہے اور میرے محمد کی زبان بھی لا رہے بافی ہے اسی پر قائم مسلک اہل حدیث ہے سمجھنا ہے تو آگے بڑھیے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم نماز دے اندر توجہ فرمانا جدو نماز اسی شروع کرنے اپنے دوئیں ہاتھ کندیاں دے برابر اٹھانے کندیاں دے برابر یا اے کنہ دے لو دے برابر اہل حدیث نے کدے انگوٹھے کنہ دے لو نہ اللہ کے اینج کر کے ہاتھ نہیں اٹھائے کیوں اے ڈیزائن اے انداز کسے حدیث اندر نہیں حدیث پاک اندر اے انداز آندہ ہے یا کندیاں دے برابر یا کندیاں دے لو دے برابر مردان دا بھی ہی انداز ہے عورتان دا بھی انداز ہے عمل اہل حدیث کردہ ہے نقشہ محمدی حدیث اندر ہوندہ ہے صورت مصطفیٰ دی حدیث اندر ہوندی ہے کیوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اساں صورت حدیث تو لینی ہوندی ہے نقشہ حدیث تو لینا ہوندہ ہے نمونہ حدیث تو لینا ہوندہ ہے او دے ہوتے عمل کرن والے نو اہل حدیث کیا جاندہ ہے مجالے کوئی اپنی مرضی کرے پھر جناب رکوع تے جان لگیا ایویں ہاتھ اٹھانے یدین دے اندر پھر رکوع تو جدوں سر اٹھانے رکوع تے جان لگے سر اٹھان لگے ایویں رفع الیدین کرنے پھر دو رکعت پڑھ کے تیسری رکعت اٹھنے واسطے پھر رفع الیدین یہ سورت کتے لکھی ہے صحیح البخاری اندر عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں نبی پانو انہی مقامات تے نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے دو رکعت پڑھ کے اٹھ دے رفع الیدین کر دے ویکھے ہے عبداللہ بن عمر نے گواہی دیتی اہل حدیث نے اس نے قبول کر لیا ہے سیدنا وائل بن حجر نے گواہی دیتی ہے اہل حدیث نے قبول کر لیا ہے سیدنا مالک بن حویرث نے ابو کلابہ تابعی رحمہ اللہ نے ویکھے ہے وہ نماز رفع الیدین کر دیتے فرماندے سن محبوب نے ہمیں فرمایا انہاں نبی پاک دی صورت دسی حدیث نے اپنا لئی سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب دے ہی طریقہ رفع الیدین دا اور انہی مواقع تے پیغمبر رفع الیدین کیتا ابو داؤد ابن ماجہ اندر شیر خدا علی مرتضی مولا علی فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرضی نماز اندر میں آپ دے پیچھے پڑھی رکوع جانے اثر اٹھانے دو رکعت پڑھ کے اٹھ دیا تیجی رکعت لئی آپ نے رفع الیدین کیتا ہے اسے صورت نے مولا علی نے بیان کیتا ہے اسے صورت نے اہل حدیث نے اب اللہ رحمتہ پناہ لیا ہے سیدنا عقبہ بن عامر فرماندے ابو موسیٰ شریف فرماندے نے کہ رفع الیدین نبی علیہ السلام کر دے سل ابو حمیدہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے 10 صحابہ بیٹھے نے فرمایا ہے میرے ساتھیو تسی سارے نبی دے صحابہ ہو 10 تسی ہو تے 11واں میں وہاں آج میرا دل کر دے میں 4 رکعت نماز پڑھا تے تسی 10 صحابہ ویکھو جے تو غلطی ہوئے اتھے من 10 دے آجے جے تو خطا کر جاواں 10 آجے سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی نماز شروع فرمائی ہے شروع کر دے رفع الیدین کیتے رکوع تے جان لگے رفع الیدین کیتے رکوع تو سر اٹھان لگیا پھر 2 رکعت پڑھ کے تیسری اٹھ دے رفع الیدین فرمایا سلام پھیرے آئے تے 10 صحابہ کرام کو پوچھے 10 صحابہ کرام کو کہ جڑی نماز میں پڑھیے اے دسو کہ نماز نبی پادی ہے یا نہیں
یار ایک صحابی نہیں کتنے صحابہ نے؟ ایک صحابی بھی سچا ہوں ہے، ایک دی گواہی بھی قبول ہوں دی، عقیدے اندر بھی عمل اندر بھی، خبر واحد بھی حجت ہوں دی، عقیدے اندر بھی عمل اندر بھی. لیکن یہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نے. 11ویں صحابی نماز پہ پڑھ دیں، 10 صحابہ ویندے پین. تو ہن نظر نہ آئے تو ساڑا قصور کیے، تسی آن دیو نبی پر فیدین کیتا ہے یا نہیں کیتا، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ہنو تے ساڑے کول سوال نہیں سی کرنا چاہیے، تو ہن تے ڈریکٹ محبوب کو پوچھنا چاہیے سی، کیونکہ محبوب ہر جگہ حاضر و ناظر نے. کچھ تو خیال کرو اپنے عقیدے کا. ناراض نہیں ہو رہے جی؟ حضور کو نہ پوچھ دے تے تو انو حضور نہیں دس دے، حضور تو انال نہیں بول دے، نہیں فرمان دے، نہیں تسی پوچھ سکدے. پھر ساڑے کو پوچھو 10 صحابہ موجود نے، 11ویں صحابی نماز پہ پڑھ دن. پوچھے 10 صحابہ کرام کو کہ میں تو اڑے سامنے نماز پڑھیے، دسو میری نماز رسول اللہ دی ذات نال رل دیئے یا نہیں؟ 10 صحابہ بولے ابو میں تو سچ کے ہے انجی نماز سی جڑی اسی اپنی اکھا نال محمد مصطفیٰ دی ویکھی. یہ سمجھ نہ آئے تے آئیے آسو جناب ایک اور حدیث برایا، پہلی جلد صفحہ 416 دی آخری لینے تے پاسا کتاب دا کھب ہے، کھبا پاسا آخری لین. پھر اگو ورکا پرتاؤ تے پاسا سجا تے پہلیاں 2 لینا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا لوگو اے صحابہ تھے تابعین جی امیر عمر، فرمایا میرا دل کر دے تسی ساری مسجد نمازی ویکھو. میں اپنے دوست اپنے عزیر راشد صاحب نو بھی کہاں گا اے بھی سنت انو زندہ کر دو. پوری جماعت ویکھے امام خود نماز 2 رکعت پڑھے، پوری جماعت نو دسے اے نماز محمد مصطفیٰ دی، اے بھی طریقہ تربیت دا، اے بھی آل حدیث نو زندہ کر دینا چاہیے کہ ساری جماعت بہ جائے، گول دائرہ بنا کے درمیان امام خود نماز پڑھے. 2 فائدے ہونگے، پوری جماعت نو پتہ چل جائے گا کہ نماز دا اے طریقہ ہے، تے دوسرا امام دی اپنی نماز سوچ کے پڑھے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری جماعت منو ویکھ رہی ہے. آئندہ بھی نماز دا اہتمام پوری سنت دے مطابق کرے گا کہ جڑی میں جماعت نو پڑھ کے ویکھائیے تنہائی اندر بھی میں پڑھا تے وہی نماز پڑھا. صحابہ تابعین ویکھ رہے ہیں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع کی تھی. ہن میرے کو پوچھو نبی علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ نہیں، آپ دی زندگی تو بعد دا واقعہ. تابعین موجود نے، صحابہ موجود نے، امیر عمر خلیفۃ المسلمین نے. دس دینا انشاءاللہ رکا کرے آئے لیکن 2:45 بجے. ہجے تک تے میں اللہ دے بندوں رفیع دین اج ودا، ہجے تو میں سلام پھیرنا ہے، پھر میں توڑا جنازہ بھی پڑھنا ہے. جنازے دا طریقہ توڑا نہیں، بات پرشان. توجہ فرماؤ. سوال ہوئے درمیان سوال کری نا پھر تقریر دا رخ مڑ جانا. سوال ہے کہ علی المرتضیٰ نو مولا کیوں آندے ہو؟ میں لکھ بار آکھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے فرمایا ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولا کا معنی محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے. من کن تو مولا ہو، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے. علی ہر مومن کا دوست ہے، محبوب ہے، لہذا علی مولا کہنا میرے محمدی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انشاءاللہ. تو پھر پوچھو میں پھر دسا متواتر حدیث
حدیث ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جڑی متواتر حدیث سے کتاباں لکھیا نے یا دیگر محدثین کرام نے جڑی متواتر روایات نے اکٹھا کیتا ہے، ہر اس متواتر حدیث دے مجموعے اندر یہ حدیث موجود ہے، من کن تو مولا فعلی مولا. یہ تے سند تو بھی بڑی اچھی بات ہے، تواتر نو پہنچی ہوئی حدیث، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے. یہ سمجھنا ہے تے اپنے اشتہار چھپے ہویا ویکھ لویا ہے. تو سا مولانا منظور صاحب نہ مولانا لکھیا ہے تے میرے نال بھی مولانا لکھیا ہے. جے میں توڑا مولا وہاں تے میرا علی ساڑا مولا کیوں نہیں؟ توجہ ہے، ہون درازی ہو گئے، ہون دلیل توڑے اشتہار جو لاب گئی ہے. ہاں تو اجے مولانا منظور صاحب توڑا مولانا ہے تے علی بھی ساڑا مولا ہے، محبوب ہے. محبوب ہے مولانا من دوست ہوں ہے. توجہ فرمائیے، تسی سوال کیتی آؤ میں جواب دیتی آؤ، ایمیں کم چل دا رہا انشاءاللہ 8 تک، پھر رال کے ٹورانگی ہوتے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی چ توجہ ہے ماشاء پیر پیچھے کر کے بہنا ٹھیک ہے. جڑا پرانا حدیث ہوتا ہے نا وہ پیر مولوی والے پاس تھک پوے تو مولوی والے پاسے کر لیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نے صحابی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ، اے لوگوں میرے وال متوجہ ہو جاؤ، میرا داج دل کردہ ہے مسجد نبی ہوئے امیر المومنین 2 رکعت نماز پڑھے تو تسی سارے ویکھو تے تسی تو میں دسان نماز نبی کیڑیے. امیر عمر نماز پڑھیے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، رکوع تے جانیا، رکوع تو سر اٹھانیا، نماز شروع کر دیا، رفع الیدین کیتا ہے، سلام پھر ہے، فرما اے اوئی نماز یصلی بنا و یامر بہا، جڑی نماز رسول اللہ سن پڑھان دے سن تے جو جی نماز پڑھن دا حکم دے دے و یامر بہا. رفع الیدین دا حکم دیتا ہے یا نبی پاک نے نہیں. میں آنا حکم واسطے عربی لفظ کیڑا ہوندا ہے، کہندا امر، میں کہا یامر بہا یصلی بنا و یامر بہا. اے او نماز ہے جڑی رسول اللہ سن پڑھان دے سن، اور جو جی نماز پڑھن دا حکم دے یامر بہا، اے نماز اے رفع الیدین علی نماز نبی پاسن پڑھن دا حکم دے سن. جی امیر عمر دی حدیث بھی اجے سمجھ نہیں آئی، آؤ میں او جا راوی دساں جس تو وڈا بھی راوی کوئی نہیں، اے او جا راوی دساں جس تو بڑا سچا نبی دی امت کوئی نہیں، جنہوں زمانہ صدیق آندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں اسی توڑے ویری نہیں، دشمن نہیں، مخالف نہیں، نہ ساڑے جلسے فرقہ وریت لئی، نہ لڑائی نہیں، نہ جھگڑے لئی، نہ ایک دوجے دے گربان پکڑن لئی، نہ گستاخ دے فتوے لان لئی، نہ کافر تے نہ مشرکین دے فتوے لان لئی. ساڑے جلسے پروگرام دا مقصد ہے کہ نبی دی امت جہنم دے عذاب تو بچ جائے. لوگوں ہدایت تے آ جاؤ، تین والا آ جاؤ، صراط مستقیم تے آ جاؤ. کنوں آندے نے صراط مستقیم اللہ دی وحی دے ہوتے جڑا قائم ہوئے، یہ ہے وہی میں توڑے سامنے بیان کرن لگا. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السنن الکبریٰ للبیکی 2 جلد 73 دا پاسا کتاب دا کھب ہے. کھبے دی سمجھ آؤں دین. سیدنا ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہا دا نواسے سیدنا عبداللہ بن زبیر جی میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نواسے رسول نے، عبداللہ بن زبیر نواسے ابو بکر صدیق نے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے عبداللہ بن زبیر سیدہ اسماء بنت ابی بکر دے بیٹھے جنہ دے نام تے سیدہ امی عائشہ دی کنیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے عبداللہ بن زبیر دے شگرد نے سیدنا عطا بن ابی رباح تابعی رحمہ اللہ او فرما دینے کہ میں نماز توجہ کرنا، میں عبداللہ بن زبیر دے پیچھے نماز پڑھی جڑا 2 ترائی صدیق دا جڑا نواسائی صدیق دا سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی نے، انہاں دا باپ بھی
سیدنا زبیر عبداللہ خود بھی صحابی نے، انہوں دا باپ بھی، اچھی بولو، عبداللہ بن زبیر دی ماں بھی تے انہوں دی ماں دا باپ صدیق بھی تے صدیق دا باپ بھی، ابو قحافہ صحابی، اگو صدیق صحابی، صدیق دی بیٹی اسماء صحابیہ، اسماء بنت ابی بکر دا بیٹا جناب انہوں دا شوہر زبیر صحابی، انہوں دا بیٹا عبداللہ بن زبیر، پانچ پشتاں اصحاب رسول دیا نے۔ توجہ فرمائی، حضرت عبداللہ بن زبیر دے پچھے نماز پڑھی عطا بن ابی رباح نے رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر دے پچھے اترے جگہ طرف یدین میں کر دیا ویکھیا کیڑی؟ فرما نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے تے میں پوچھ لیا اے عبداللہ بن زبیر اے تسی رفع الیدین نال نماز پڑھ دے ہو اے کیوں پڑھ دے ہو؟ کتوں سکیے کتوں پڑھیے؟ فرمایا میں نماز سکیے، میرا استاد کون ہے؟ میرا نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہوں دے مگر نماز پڑھ دا رہا، وہ نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے فدین کر دے سن، اور جیڑا سوال تسا میرے کولو کیتا ہے کہ تسی نماز رفع الیدین کیوں کر دے ہو، یہی سوال میں اپنے نانا صدیق کو لو کیتا ہی، اے نانا جی تسی نماز جدوں شروع کر دے ہو رکوع جان دے ہو، رکوع سر اٹھان دے ہو، ادوں رفع الیدین کر دے ہو، کیوں کر دے ہو؟ اگو میرے نانے صدیق نے کی فرمایا صلیتو خلف رسول اللہ، اے میرے نواسے دو ترے یاد رکھی میں انجے نماز پڑھ دیا مصطفیٰ نو ویکھیا میرا نبی میں نماز پڑھ دائی، کیڑی نماز؟ اچھی بولو کیڑی نماز؟ رفع الیدین والی نماز کون پڑھ دے سن؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے گواہ کون نے؟ اچھی بولو گواہ کون نے؟ صدیق، گواہ کون نے؟ صدیق۔ اسی گواہی دے پیش نظر تے میں گیا کرنا اتنا یقین ہے پیغمبر دی سنت پر، رفع الیدین کی سنت پر اتنا یقین کامل ہے، اتنا یقین کہ اگر کوئی من کہہ دے کہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہو، اگر کوئی من کہہ دے کہ تسی مسجد دے اندر داخل ہو کے کہو یا بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے کہو، میں کہتا ہوں میں غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے زندگی پر ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، یہ سنت ہے، اور آج تک یہ سنت رو سنبھال کے بیٹھنے کون؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، رفع الیدین کر کے رکوع تے گئے، رکوع تو سر اٹھایا تے امام نے کیا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا، اچھی بولو ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سارے الفاظ ثابت نے حدیث صحیحاتوں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ آپ نے الفاظ پڑھے مگروں ایک صحابی پڑھ دے حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، بس پڑھ لے تو نبی پاس سجدے تشریف لے گئے، نماز مکمل ہوئی جو سلام پھریا، آپ نے سلام پھیر کے پوچھیا میرے صحابہ تواڈے وچوں کون سی جنہیں میرے پیچھے کوئی الفاظ پڑھے وہ ڈر گیا سہم گیا پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا دسو بولو خوشخبری سنو۔ ہن صحابی اٹھیا یا رسول اللہ میں ایسا، فرما تو پڑھیا سی؟ جی محبوب کی پڑھیا سی؟ یا رسول اللہ حمدن، تو نہ ہوندہ ہوندہ ویسے حمدن نہیں تو نہ ہوندہ ہی کو نہیں، حمدن اینج نہیں، بار آواز جائے سارے مل کے پڑھو حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، ایک باری اور مل کے پڑھو حمدن حمدن، پڑھی آؤ شاباش،
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. مدنی بھائیو ذرا مل کے پڑھو حمدن طیبا مبارکن فیہ. نہ شرماؤ، پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. نہ ڈرو نہ جھکو، پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. میٹھے میٹھے بھائیو ذرا مل کے پڑھو حمدن. پڑھو پڑھو اچھی حمدن. پڑھاونا ہے اس تو بغیر توڑے جان نہیں چھڑنی. مدنی بھائیو مکی مدنی سرکار دی محبت پڑھو حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. میٹھے میٹھے بھائیو ذرا آواز سے پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. ذرا جھوم کے پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. لوگ بدعات پہ جھومتے ہیں، ذرا سنت پہ جھوم کے پڑھو حمدن. نہیں اجے تک وابی یار پڑھ دے پہ وابی یار نہیں، جھوم کے پڑھو حمدن. وہابی نہ بنو، سنی بنو. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. سنیو ذرا مل کے پڑھو حمدن. اور سنیو پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. آج کوئی بھی اتنے وابی نہیں بیٹھا، میں اور تسی سارے اللہ جرہ میں سننی بیٹھے ہیں. سارے سنیو مل کے پڑھو حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. اتنی کھیر میٹھی نہیں جتنی دعا میٹھی. ذرا پڑھو حمدن. منہ کھنڈ پہ جائے ذرا پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. ذرا پیار میں، محبت میں، وجد میں پڑھو حمدن. آنکھیں بند کرو، چلو مدینے پڑھو حمدن. آؤ چلتے ہیں بھائیوں مل کے محبت میں مدینے میں پڑھتے ہیں حمدن. کوئی نہیں کہتا رہ گئے ہو ابھی اور رہ گئے. ذرا مل کے پڑھو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. بڑی پیاری. اتنے آرے والدی برفی مٹھی نہیں جتنی یہ دعا مٹھی. ذرا پڑھو توڑے منہ کھانڈ پئیے یا نہیں. میرے منہ اتنے پہ گئی ہے. دسو جیدہ منہ مٹھا نہیں ہویا ہاتھ کھڑا کرے. پہ گئی منہ کھانڈ. جیدہ ہاتھ اتا ہویا سمجھو بیمار ہے. یہ صحت مند ہویا تے منہ مٹھا ہو جاویا، کیونکہ نبی دی ہر سنت مٹھی. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. آپ نے پوچھا کون سی؟ صحابی کھڑے ہوئے، مابو جی میں سا. فرمایا پریشان نو، ڈر کوئی نہ، خوشخبری سن. یا رسول اللہ کیڑی خوشخبری آلدی سو، کیڑی خوشخبری ہے جدہ مصداق زمان تو اڈے سوا ہے ہی کوئی نہیں. کاش تم ہر حدیث کے ایسے رکھوالے ہوتے جیسے حمدن کو سنبھال کے بیٹھے ہو. ایسے ہی ہر سنت سے پیار کرتے ہیں جیسے حمدن کثیرن سے پیار کرتے ہو. بچوں کو یاد، بوڑھوں کو یاد، بزرگوں کو یاد، مرد عورتوں کو یاد. حمدن پڑھی جاؤ حمدن کثیرن. رات میں گزر جائے بھویں جان نکل جائے، پڑھی جاؤ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. آپ نے فرمایا کون سی؟ یا رسول اللہ میں سا. آپ نے فرمایا میرے پیارے جی یا رسول اللہ. فرما خوشخبری سن. جی محبوب جی فرماؤ. فرما 30 تو اوپر تے 40 تو گھٹ میں فرشتے اپنی اکھاں نال ویکھ. کس اکھ ویکھے؟ ما زاغل بصر و ما طغا. جڑی اکھ غلط ویندی ہی نہیں. محبوب نے فرمایا میں اپنی اکھاں نال اتنے فرشتے ویکھے. ہر فرشتہ دوڑی آندا ہے، لپکی آندا ہے تے آندا ہے تے کہندا ہے تے دوڑدا ہے تے کہندا ہے. اے الفاظ اللہ کول میں لے جانے نے. ایک بندہ پڑھے تے 30 یا 40 فرشتے اتر آندے نے. وابیو سنیو کتنے بیٹھے. حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. ہن میرا دل کرتا ہے میں 1.5 گھنٹہ اور کرا حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال چاول لبن گے. ذرا پڑھو حمدن
کثیرن طیبا مبارکن فی گونج کے محبت نال پورے پنڈ جلا ہو جائے پتہ نہیں مولوین کی ہو گیا حمدن کی ہو گیا بندیانو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی لوگ قوالیاں تے ڈگے جاندے تسی حمدن بھی نہ پڑھ دے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی او دعائے جڑی مولوین بھی یاد کوئی نہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی فرمایا تری تو اوپر فرشتے میں ویکھے ہائے کلمات اللہ کو لے جانے اندر جنا مقابلہ ہو رہا ہے میں لے جانے نے آج تک کیڑا گروہ جڑا دعا نو سمال کے بیٹھا ہے محبوب دی اس حدیث دے محبت اندر استمے اندر کے محبوبہ تو آڑے فرمان تے شک ہی کوئی نہیں ایک بندہ میں نے پوچھ دے جی آج بھی پڑھئے تے فرشتے آن دے میں کہا جی آن دے میں کہا جی یعنی تو سا کدے ویکھیں میں کہا نہیں یعنی آن دے میں کہا جی آن دے یعنی تو سا کدے ویکھیں میں کہا نہیں یعنی آن دے میں کہا جی آن دے یعنی قسم چک سکتے ہو میں کہا ایک واری تو آنا ہے میں لکھاں واری چکا کے آن دے یعنی کدے ویکھے جے میں کہا نہیں یعنی پھر کیوں کہہ سکتے ہو آن دے میں کسی اپنی اکھا نال ویکھ لئیے تاں اتنا یقین نہیں جتنا میرے محمدی زبان تے یقین حمدن کثیرن طیبا مبارکن حمدن کثیرن یہ شرف اصحاب الحدیث یہ امتیاز ہے اہل حدیث کا یہ شرف ہے اہل حدیث کا یہ مقام ہے اہل حدیث کا یہ عظمت ہے اہل حدیث کی یہ امتیاز ہے اہل حدیث کا یہ فرق ہے باقی فرق سے اہل حدیث کا یہی فرق ہے کہ لوگ مرتے ہیں قصوں پر کہانیوں پر کہ جھوٹی آوازوں پر جھوٹی روایات پر ہم جیتے مرتے کس لیے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی رب کی زمین پر وہ کون سا گروہ ہے جڑا دعا آج بھی پڑھتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک بس پڑھے صحابی نے مور نبی بھی دیے پڑھے صحابی نے مور مصطفیٰ نے لائیے پڑھے صحابی نے فرشتے دی بشارت محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائیے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم 8 نو پھر آیا جائے انشاءاللہ لاہور تھوڑا انتظار کرانگے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق بخش وہ سوال جو رہنا تسلی نہیں ہوئی کیڑا سوال ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم ٹھیک بیٹھو وہ علی مشکل کشا مولا مشکل کشا آنے بیٹھو ٹھیک بزرگوں کو اصل میں غلط فہمی تب ہوتی ہے جب حدیث کو قرآن کو حدیث کی روشنی میں نہ سمجھاؤ یہ قرآن کو لغت کی روشنی میں جو سمجھنے کے وبال ہے نا یہ وہی وجہ ہے مولا کے 17 معنی اصحاب لغت نے بیان کی ہے مولا کا معنی نوکر بھی ہوتا ہے مولا کا معنی نوکر بھی ہوتا ہے غلام بھی ہوتا ہے غلام کو بھی مولا کہتے ہیں آقا کو بھی مولا کہتے ہیں کارساز مشکل کشا اللہ کو بھی مولا مشکل کشا نعم المولا و نعم النصیر دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے اور ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا یہ جو لفظی اشتراک ہوتا ہے اس سے غلط فہمی ہوتی ہے یہ قرآن کو اپنی رائے سے اپنی مرضی سے لغت سے جیسے سمجھ آئے ویسے سمجھا ہوتا ہے سادہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے جس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے علماء کو سنا نہیں ہوتا یا علماء سے احادیث کو سمجھا نہیں ہوتا مولا کا معنی جب علی المرتضیٰ کے لیے ہوگا تو وہ محبوب کی محبت ولی دوست کے معنی میں استعمال ہوگا جب کسی عالم کو مولوی یا مولانا کہیں گے وہ معنی دوست کے معنی میں ہوگا اور جب سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا کہیں تو وہ معنی یہ ہوگا یہ نیت پر ہوتا ہے اگر کسی کی نیت پر کا یہ عقیدہ یہ ہو کہ میں مشکل کشا حاجت روا کے معنی میں کہہ رہا ہوں تو اس کی نیت کے مطابق اس کا وہ عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور جو کہتا ہے میں علی المرتضیٰ کو محبوب دوست پیارے کے معنی میں کہہ رہا ہوں جب محمد مصطفیٰ نے فرما دیا تو قرآن کی وہی وضاحت ٹھیک ہے جو رسول اللہ نے خود فرمائی ہے جب رسول اللہ نے سیدنا علی کو مولا کہہ دیا اور صحیح حدیث میں آ گیا تو اب وہ معنی لیں گے جو معنی قرآن سنت کے مطابق ہو مشکل کشا تو اللہ ہے
اللہ کے بغیر تو مشکل کشا ہے ہی کوئی نہیں۔ جب مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی دوست ہوگا یا اس کا معنی غلام ہوگا، کیونکہ علی المرتضیٰ کے ہم غلام ہیں، وہ ہمارے غلام نہیں ہیں، وہ تو آزاد ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو جب ان کے لیے مولا کا لفظ معنی استعمال ہوگا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ اس کا معنی دوست ہوگا، محبوب ہوگا۔ یہ تو احادیث صحیحہ میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، اللہ مزید توفیق دے۔ نماز کے لیے تکبیر پر کوئی، نماز کی تکبیر ہر کوئی کہہ، مؤذن حق مؤذن کا ہے، اس کو ترجیح دے وہی کہے، لیکن اگر وہ کوئی ناپسند نہیں کرتا، اجازت دیتا ہے، غصہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، تو کوئی اور بندہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، اس کی رضا سے، اس کی مرضی سے، اس کا غصہ نہ ہو تو۔ لیکن اگر وہ جو پہلے آتا ہے، مسجد کھولتا ہے، صفائی کرتا ہے، اذان کہتا ہے، بر وقت آتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے، تو اب اس کا حق ہے کہ اس کو تکبیر کہنے دیا جائے۔ یہ سارے رکے میرے واسطے۔ کیا کبھی مکہ اور مدینہ کی امامت اہل بدعت کے پاس بھی رہی ہے؟ اگر رہے بھی تو اس میں قرآن و سنت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ ہمارے لیے اہل مدینہ اور اہل مکہ کا عمل حجت نہیں ہے، بطور شواہد گواہی ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، دلیل مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ باقی اہل مکہ اہل مدینہ کا عمل اگر یہاں پیش کرتے ہیں نا تو ایسے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ کی رحمت سے مکے میں بھی ایسا ہوتا ہے، بھائی یار مدینے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ بطور گواہی ہوتا ہے، شہادت ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل قرآن ہے، دلیل حدیث رسول ہے۔ اگر کہیں رہی ہو تو اس کا معاملہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ مکہ مدینہ میں اللہ حق کو غلبہ رکھے گا، انشاءاللہ غالب رکھے گا، اور موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا۔ کیا شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ کندھا وغیرہ ڈھکا ہوا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، کندھا ننگا نہ ہو۔ کیا قرآن تویز مریض کو پلانا کے لیے دینا جائز ہے؟ یعنی قرآن کی یاد لکھ کر دینا، بس اس سے بچیں، پرہیز کریں۔ شرک کے زمرے میں قرآنی آیت لکھ کے دینا نہیں آتا، لیکن نہیں لکھنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ پھر راستہ آگے بڑھتا ہے اور دیگر تعویذات کی طرف انسان، اس کا عقیدہ منج جو ہے وہ اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، بچنا چاہیے۔ عورت کن کن سے پردہ کرے؟ کیا قدروں سے پردہ کرے گی؟ دیور رشتہ داروں کے لڑکوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہر اس بندے سے پردہ ہے جس کا اس عورت سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ جس سے کبھی نکاح دائمی حرام ہے اس سے پردہ نہیں ہے، یہ اصول ہے موٹا سا۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے نا کبھی بھی، مثلا آپ کا داماد ہے، اس سے سالیاں پردہ کریں گی، کیوں؟ اگر یہ پہلی بیوی کو طلاق کہہ دے یا وہ فوت ہو جائے تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، اور جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ پردہ، اس سے پردہ نہیں۔ جس عالم کا علم بھی ہو کہ وہ بدعتی ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ساڑھی تک بھی نہیں ہوتی، تو پیچھے رہو۔ بچنا چاہیے۔ جو بدعت کی مختلف اقسام محدثین نے بیان کی ہے، وہ بدعت کی دعوت دیتا ہے، بدعت کو پھیلاتا ہے، تو ایسے کی امامت سے بچنا چاہیے۔ جمعے کی رکعت اتحیات کے اندر داخل ہو کر آدمی جمعے کی نماز پڑھے گا، وہ 4 رکعت پڑھے گا۔ نماز جنازہ میں رفع دین آپ سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ جنازے میں کہ ہر تکبیر میں رفع دین کرتے تھے۔ حوالہ پیچھے بیٹھے ہیں، شیخ صاحب ان سے پوچھ لیں۔ کیا زمین کو اکٹھا 5 یا 10 سال کی ٹھیکے اکٹھے پیسے لینا ٹھیک ہے؟ کیا اس میں کیا میت کے لیے جو لوگ بھی دعا منگوائے بار بار اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا منگنا کیسا ہے؟ جب کوئی کہہ دے نا بس دعا کر دیں، آپ دعا کر، جو مخصوص صورت بنتی ہے دعا کے لیے، ایک بیٹھتے ہیں 5 4 10 لوگ دعا کے لیے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو۔ یہ رسم جو پھوڑی والی ہے یہ بدعت ہے۔ باقی میت کے لیے مطلقاً اجتماع دعا کے لیے نہ ہو، یعنی ایک دعا ہوتی ہے مخصوص وقت، مثلا یہاں ہم بیٹھے تھے کسی لیے آئے جلسہ کے لیے درس سننے کے، ایک بندہ کہتا ہے جی دعا کرا دو، ٹھیک ہے کرا دیں۔ ایک بندہ ہے کہتا ہے جی کل انشاءاللہ جی 9 بجے میرے ابا جی واسطے دعا ہوئے گی، ابا جی فوت ہوئے نے تو کل 9 بجے دعا ہوئے گی۔ ابے نو ہن مار پین رہی ہے، کل 9 بجے تو دعا کیوں ہوئے گی، ہنے کر دعا۔ یہ جڑا کل 9 بجے ہے نا یہ بدعت ہے۔ انہیں دعا کے لیے وقت طے کیا ہے، دن طے کیا ہے، اجتماع بنایا ہے کہ فلاں دن اس ٹائم دعا ہوگی، کیوں؟ اسی وقت دعا تو ہو سکتی تھی نا، پرسوں کے لیے کیا ہے؟ یہ جو تعین ہے یہ خاص رسم کے طور پہ ہوتا ہے، ایسا نہیں جائے۔
کیا کوئی بندہ جو رشوت وغیرہ لینا ہے سجدے کے ساتھ اس پر لوگوں کے پیسے واپس کرنا ضروری ہے؟ توبہ کر لے انشاءاللہ. اگر پتہ ہے کسی کے اماؤنٹ اس کے علم میں ہے کہ میں نے اس سے لی ہے واپس کرتا ہے تو کر دے, نہیں تو توبہ کر لے انشاءاللہ. ہوں بڑی دیر بعد یاد آئی تو کیا وضو کے بغیر اذان کرنا درست ہے؟ وضو کر کے اذان دینی چاہیے. ناراض نہیں ہوگا اس فتوے تو, بس وضو کر کے اذان دے. لازمی تو مسئلہ پوچھنا جدو میں آخنا نہ جائز ہے تو روزانہ کی دینی ہے وضو تو بغیر ہے, مولوی آ کیا جائز ہے, آپ وضو کر کے اذان دیں بس ٹھیک ہے, یہی مسئلہ ٹھیک ہے. کیا تیجا ساتواں 40واں پر جو کھانا پکتا ہے, بس اصل ہے نا ایک مسئلہ سن لیں, یہ وہ اذان والا مسئلہ آپ کو بتا دوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا عرف میں بہت نقصان ہوتا ہے, مسئلہ کا نقصان ہوتا ہے, جواز ہوتا ہے لیکن اس عمل سے مسئلہ کو نقصان پہنچتا ہے. آپ وہ کام ضرور کرنا ہے جس سے اپنے عقیدے کو, مسئلہ کو, جماعت کو لوگ مذاق اڑائیں, تو وضو کر کے اذان دیں. کیا تیجا ساتواں 40واں پر جو کھانا پکتا ہے حدیث اسے کھا سکتے ہیں؟ اسے نہیں کھا سکتے, نہ لے سکتے ہیں, نہ کسی کو دے سکتے ہیں, نہ گھر رکھ سکتے ہیں, ڈنگرن بھی نہیں پا سکتے. کیا مرد شادی وغیرہ خوشی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی کچھ دیکھ لی پہن سکتا ہے؟ نہیں, وہ پہن نہیں سکتا, مدرسے دے سکتا ساڑھے پا نہیں سکتا. اسی ویلے باہروں بھیج دے وے اتھے کتھے اڈا ترکھنی تے یا جامع صدیقیہ ہی بھیج دے, باہروں ہی بھیج دیو. تے پانی نہیں جڑا بندہ دے وے نا ایویں ہاتھ ہی پھڑ کے تے جیب ہاتھ انگلی چ نہیں پانی, جیب پانی جائے دے, جیب پا کے سیدھا مدرسے. میں دے دیتا جو. کیا مرد شادی وغیرہ کے موقع پر مہندی لگا سکتا ہے؟ نہیں, یہ مرد کی خوشبو نہیں ہے. مرد وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ زہر نہ ہو. یہ رنگ جو زہر ہوتا ہے یہ عورت کے لیے ہے. سر پہ لگا سکتا ہے, داڑھی پہ لگا سکتا, ہاتھ وغیرہ پیروں وغیرہ پہ نہیں لگا سکتا. میت کو دفن کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کس طرح قبر میں تسی کوئی لیٹو تو دفن کرنے وہ جو قبلے کی طرف نہیں پاروں کی طرف سے میت کو ایسے اتارنا چاہیے اور آگے 3 بندے جو ہیں اٹھا لے اور اس کو لاد میں رکھے. پیروں کی طرف سے میت کو قبر میں سیدھا اوپر کی طرف داخل کرنا چاہیے. کیا مشرک کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ یہ لکھڑ والے پتہ ہے, یہ ویسے پوچھے انہوں پتہ ہے. جس مسئلے کا پتہ ہو نا وہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے. جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک عورت اس کے کئی بچے ہیں, اولاد ہے 5-4 بچے ہیں. اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کرا دے تاکہ آئندہ اس کا بچہ نہ ہو. اگر تو عورت کو واقعی جان کا خطرہ ہے اور اس کے مرنے کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, اور ڈاکٹر نے یہ تجویز کی ہے کہ اگر مزید بچہ کی ولادت ہوگی یا آپریشن ہوگا تو اس جان جانے کا خطرہ ہے, تو یہ ایسا کیا جا سکتا ہے. ایسی مجبوری میں جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اور جان جانے کا خدشہ ہو تو اس میں یہ آپریشن کروایا جا سکتا ہے, اور تاکہ وہ آئندہ بچہ نہ ہو. یہ مجبوری کی صورت میں جواز ہے. دوسرا مسئلہ ہے جو کہتے ہیں یہ منہ جھکاڑنا کی ہے, جو بھی رشتہ دار بھٹی ہیں وہ بھٹیاں پہ رشتہ کریں. جو سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں میں ہی نکاح کرنا اس بنیاد حسب کی بنیاد پہ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے, وگرنہ شریعت میں کوئی یہ ضابطہ نہیں ہے. آپ دین کی بنیاد پہ, اسلام کی بنیاد پہ نکاح کریں, یہی اسلام ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما, یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ہمارے دوست محترم مائی ذوالفقار صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ محترم حافظ صاحب کے ماموں جان مولا عبداللہ یوسف صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ہمارے ایک دوست حاجی ادریس صاحب فوت ہوئی ہے, اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے. اللہ جو تیرے بندے تیرے ہم
واحد پہنچ چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما جناب آپ نے یہ پروگرام کرایا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مال گھر رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ اس مسجد مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما جو تیرے اس دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجل نصیب فرما اللہ ہمارے دوست عزیز حضرت موجود ہیں اللہ ان کی والدہ محترمہ کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرما اللہ ہماری جماعت کے شیخ بزرگ علی ابو تراب صاحب قید میں ہیں اللہ انہیں رہائی عطا فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کو رہائی عطا فرما دے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے اللہ یہ آل پاکستان کانفرنس اللہ اس کو کامیاب و کامران فرما دے اللہ مسلک کے غلبے کا اس کو ذریعہ بنا دے اللہ لوگوں کی ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا دے جو بھی اپنا وقت اس کے لیے خرچ کریں پیسہ مال خرچ کریں سفر کریں اللہ ان کی حفاظت فرما ان کے مال رزق کے اندر اضافہ فرما دے اللہ ان کی دل کی نیک تمناؤں چاہتوں کو پورا فرما اللہ ہر قسم کے اللہ فتنوں سے افعال سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين